ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ہے کہ جناب سیدنا ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم مجھ پر کیوں کر ہوا؟ تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس سعادت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، توجہ اور فوکس یہی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ بہت ضروری ہے کنسنٹریشن جب تک انسان حاصل نہیں کرے گا، انہماک جب تک نہیں ملے گا، فوکس انسان کا کلیئر جب تک نہیں ہوگا تب تک پکچر کلیئر نہیں ہوگی، اور جب تک پکچر کلیئر نہیں ہوگی تو بندہ اپنی منزل تک، اپنے ڈیسٹینیشن تک یہ پہنچ نہیں پائے گا۔ یہ فوکس، یہ توجہ، یہ کتنا ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد صوبان اتاری زیدہ شرف ہو ہمارے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے مدنی پھول آپ سماعت فرما سکیں گے۔ خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، خالد بھائی کے مدنی پھول بھی شامل سلسلہ رہیں گے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہمیں کلام بھی سنائیں گے۔ صوبان بھائی کی میں نے ایک بات سنی تھی، اور اللہ کریم کا بڑا فضل ہے کہ ایک اللہ کریم کی عطا ہے، مرشد کریم کا یہ فیضان ہے کہ ان کی باتوں میں ایک اثر ہے، اور ان کی باتیں کبھی کبھی یاد آتی ہیں، اور جب وہ یاد آتی ہیں تو اپنے پورے اثر کے ساتھ یاد آتی ہیں۔ یہ بھی ایک برکت والی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ انہوں نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اپنی توجہ پر توجہ کیجئے، تو اس پر ان کی کیا مراد تھی، اس پر بھی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تلاوت کلام پاک آئیے سلسلے میں ہم سنتے ہیں ابھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن کریم پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اور اس کے لیے آسان ذریعہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے رکھا ہے، اور اس کو بہت ایکسیس بھی دی ہے پبلک تک کہ تفسیر سیاۃ الجنان کا مطالعہ کیا جائے، اور بڑا اس کو آسان کیا ہے. جیسے 10 جلدوں کے اندر بھی شائع ہوئی ہے، اس کا پورا ماشاءاللہ ایک زبردست انداز میں چھپ کر کے آئی ہے. اب جو نیا انداز ہے اس کا پیج بھی بہت زبردست ہے، اور اس میں ملون بھی ہے، پھر وہ یعنی ملٹی کلر ہے اس میں، یعنی ایک بلیک کلر نہیں ہے بلکہ مختلف رنگ بھی اس طرح اس میں آپ کو یہ دیکھنے کو اللہ نے چاہا تو ملیں گے. اس کی اپلیکیشن بنا کر ہمیں دے دی ہے، موبائل میں آپ اس کو رکھیں اور استعمال کریں. سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی مضمون جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. بک مارک اس کو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. بک مارک کسی کو شیئر کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور تلاوت سننا چاہیں تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی نور قرآن کو الحمدللہ ہم تک پہنچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی بھی کیا ہی بات ہے، اور قربان جائیں اس قرآن کے کہ جس نے ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کا راستہ دکھایا ہے. سبحان اللہ. خالق کائنات جل و علا کی معرفت یہ رسول خدا نے عطا فرمائی ہے، اور خالق کائنات نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میری معرفت چاہیے، میری محبت چاہیے تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ. اللہ سبحان اللہ. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا کب؟ جب آقا کریم علیہ السلام کی اتباع ہوگی، حضور کی پیروی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ انسان کو برکتیں ملیں گی. تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، قرآن ہمیں اسی محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو بھی ماننا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو احادیث پاک ہیں، ان کو بھی ماننا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں بھی اسی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اللہ علم قرآن سے ہمیں فیض یاب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو انشاءاللہ سبحان بھائی سے ہم اس موضوع پر کریں گے. فوکس یہ موضوع ہے آج کا ہمارا. سبحان بھائی، یہ آپ نے ایک مقام پر جو فرمایا تھا کہ توجہ کی حاجت ہے، یا اس پر توجہ کیجئے، کیا مراد تھا اس سے؟ ذرا اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، یہ ایک تجربہ رہا ہے کہ کبھی کبھار نا جو انوویشن ہوتی ہے، کوئی اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ غیر ارادی طور پہ ذہن میں آ جاتے ہیں. اب یہ ایک ٹاکی بنائی تھی ہم نے، ایک پیرا بنایا تھا اپنے اسلام اور سائنس سلسلے کی پبلسٹی کے لیے. ایک تھا کلپ، تو اس کلپ کا موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز بلاک ہو جائے نا، تو پھر وہ اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے. مثال کے طور پہ سوچتا جا رہا ہے کچھ نیا نہیں آ رہا، اب اس کو چھوڑ دے. یا جب اس نے رات کو سونا ہوتا ہے نا، تو وہ تو سو جاتا ہے، دماغ نہیں سوتا. دماغ ایک نئے انداز سے جاگ اٹھتا ہے، اور اس دماغ کے اندر پرانے واقعات کی سنتھسس، سارا دن میں جو معلومات لی ان کا جوڑ توڑ جاری رہتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ہم اپنے دماغ کو ایک کام دے کے سوئیں کہ میں تو سونے لگا ہوں، تم نے تو جاگنا ہی ہے، صبح تک یہ کام کر کے رکھنا. تو آپ اس کو ایک چیز دے دیتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں آپ، اور واقعی اگر نیند صحیح پوری ہوئی ہو، صحیح بتائیے گا، اٹھتے ساتھ ہی کیسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اچھے سے. یہ تو وہ کافی زیادہ اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسی موقع پہ بڑی بڑی ایجادات کی. جس نے سلائی مشین ایجاد کی تھی،
اس کو یہ بھول گیا تھا کہ اب اس میں دھاگا کیسے ڈالنا ہے, سلائی مشین تو پوری بن گئی ہے, سینا کیسے ہے. پھر یہ بات اسی طریقے سے اس نے لکھا کہ مجھے غیر ارادی طور پہ خواب میں یا اٹھتے ساتھ ہی آیا کہ اس جگہ پہ دھاگا ڈالا جائے. واہ واہ. یہ جملہ بھی ہم نے سب کچھ تیار کر لیا تھا, بٹ وی ہیو ناٹ ڈیسائیڈڈ دا کور سینٹینس کہ کون سا جملہ ہونا چاہیے. میں صبح اٹھا تو میرے ذہن میں جملہ آیا, میں نے لکھ دیا. یہاں پہ در حقیقت ماضی, حال اور مستقبل کا موازنہ کیا گیا ہے کہ آپ جہاں موجود ہیں آپ کی توجہ کہاں موجود ہے. آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی توجہ کہاں ہے. اب حال 3 قسم کی حالتیں ہوتی ہیں, ماضی, مستقبل اور حال, present, past and future. So just look at a child. This child is having no worries of past, having no worries of future. He is living in the present. اس بیچارے کا ماضی اتنا ہے ہی نہیں بنا ابھی, نہ اس کو مستقبل کا کوئی پتہ ہے. وہ حال میں زندہ ہے, وہ حال کے اس موضوع کے اندر حال کی اس حالت کو انجوائے کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اپنے باپ کی اس بات کا رسپانس کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پہ تو ہم کھلے آنکھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا جو تانا بانا ہے وہ ماضی کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, مستقبل کا خوف ہمیں کھایا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم زندگی کا ایک اہم ترین موقع مس کر دیتے ہیں, اور وہ موقع ہے ناؤ. میک ناؤ دا پرائمری فوکس آف یور لائف. اس ابھی کے وقت کو اپنا پرائمری فوکس بنائے اور اس پہ توجہ دے. تو یہاں پہ توجہ سے مراد ہماری یہ تھی. واہ جی واہ, سبحان اللہ. لمحہ حال میں جینا سیکھیں. مہروز بھائی نے ایک مقام پر یہ فرمایا, یعنی آپ کی ساری گفتگو کا نچوڑ نکالے نا تو وہ یہ نکلتا ہے, لمحہ حال میں جینا سیکھیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا بات ہے جی مہروز بھائی کی بھی, سبحان اللہ. اور جن سے مہروز بھائی نے یہ سنا ہوگا ان کی بھی کیا ہی بات, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے, فضل فرمائے, کرم فرمائے. بندہ سوچے ضرور لیکن صرف سوچ میں ہی گم نہ رہے. سبحان بھائی, یہ سوچنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, اور میں اس اعتبار سے جو فالتو فضول پریشان خیالی, پریشان سوچ میں انتشار ہے, ان کی میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں کلاس میں ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے. ایک شخص ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اس کا ذہن یہ کہیں اور ہے, یعنی توجہ فوکس یہ کہیں اور ہے. ایسا بندہ کیوں اس طرح ذہنی طور پر یہ ڈی ٹریک ہوتا ہے؟ کیا اس کی وجوہات اس کی کیا بنتی ہیں؟ ٹریننگ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کلاس میں کہنا, توجہ ادھر رکھو, ادھر دیکھو, تمہاری توجہ کدھر ہے. دس از ناٹ اے سینٹینس فار دس چائلڈ. یہ بچہ یہ چیز سن کے, یہ جملہ سن کے ڈر جائے گا. اس کو کیا پتا توجہ اور فوکس کیا ہوتا ہے. جو دماغ وہ لے کر پیدا ہوا ہے, جو رب تعالیٰ کی طرف سے شاہکار اس کو ملا, اس کے اندر 1 ٹریلین نیورونز ہیں. اس نے ان تمام باتوں کو یاد رکھنا ہے جو رستے میں ہوئیں. کل رات کو جس بچے سے وہ لڑا, اس نے اپنے ابو سے بات کی, اس کو نہیں ملی, یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں رہیں گی, لا محالہ رہیں گی. دیکھیں اتنا بڑا ماضی ہے میرا, میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے والدین کی سوچیں میرے ساتھ ہیں, میری والدہ ہیں الحمدللہ, ان کے بھی جو آگے معاملات ہیں. obviously میں بڑا ہو رہا ہوں تو میرے والدین بھی تو بڑے ہو رہے ہیں نا, ان کے معاملات اور بڑھتے جا رہے ہیں. پھر میرے گھر والے ہیں, میرے بچے ہیں, ان کے معاملات بھی ہیں. پھر میرا کیریئر ہے, فائنینشیل کیریئر ہے. پھر میں نے یہ مدنی چینل کے سلسلے تیار کرنے ہوتے ہیں, میری تنظیمی ذمہ داری ہے. اب اتنی زیادہ سوچیں ایک انسان کے ذہن میں ہیں, لازمی اس کا ذہن پنگ پونگ کے گیند کی طرح ہر وقت اچھلتا رہے گا. پنگ پونگ کا گیند آپ یہاں پھینکے ذرا, پورے ادھر ٹن ٹن کرتا رہے گا. وہ بنا ایسا ہے. اسی طریقے سے انسان کا ذہن گو وانڈر ہوتا ہے. جب میں چھوٹا تھا نا اور بایولوجی پڑھتا تھا, ہمیں کسی صاحب نے سکھایا تھا کہ آپ کے دماغ کا صرف 1/3 استعمال ہوتا ہے, باقی اتنا بڑا دماغ ہے آپ کا کہ 2% استعمال نہیں ہوتا. No, this is wrong. This is wrong. There is loads and loads of information. اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ کا دماغ پورا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور شاندار طریقے سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو وہی کہتے ہیں آئنسٹائن نے اپنا 1.5% دماغ استعمال کیا تھا, سب سے ہائیسٹ. میں نے بھی یہی بات, اس کا دماغ پرزرو کر کے انہوں نے سلائسز کیے. پھر وہ ایک عجیب سی حرکت ہے, شرعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, وہ کر کے پورے اس کے نا سلائسز کیے. سلائسز کا سوپ بنایا, سوپ بنا کے پھر اس کی نیورونز کو چیک کیا, بڑا کچھ کیا, کیونکہ جس سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا وہ اس کا دماغ چرا کے بھاگ گیا تھا کہ یہ آئنسٹائن کا دماغ ہے. پھر سارا کچھ کیا, وہ کیا. کل رات میں یہی بات کر رہا تھا سلمان بھائی کہ یہ تو ایک عجیب سا طریقہ ہے جو سائنس کو تو جو سمجھ آتا ہے. میں کل رات یہ بات کر رہا تھا کہ
کامیاب لوگ تو بڑے گزرے, ذہین لوگ بھی بڑے گزرے, بڑی ایجادات کی, سب کچھ کیا, لیکن ان کے اوپر بعد میں یونیورسٹیز میں بینچ بنے, یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹ بنے, کتابیں لکھی, ایکوپمنٹ اور ساز و سامان کے ساتھ اس بندوں پہ ریسرچ اتنی زیادہ کی گئی. یہ سارا کچھ آپ نے کیا, پھر آپ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت پہ کیا کیا گیا آج تک؟ مطلب ایک بات ہے نا کہ وہ آپ نے جس بندے کی بات کی, ایک نامور سائنسدان تھا دنیا کا یہ, اور ابھی تک یورپ وغیرہ کے اندر اس کو نمبر 1 پرسنالٹی سمجھا جاتا دنیا کی, تو اس کے بعد یہ چیز نہیں ہوئی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا ذہن ہے نا, اس کا منتشر رہنا یہ ذہن کا خاصہ ہے, وہ یہ کرے گا ہی کرے گا. یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف ٹو فوکس. جس طرح آپ ٹریننگ کرتے ہیں بڑھئی بننے کی, جس طرح آپ ٹریننگ کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کی, جس طرح آپ ٹریننگ کرتے ہیں باقی چیزوں کی, آپ کو اپنا فوکس سیٹ رکھنے کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. جس طرح آپ میموری کو ٹرین کرنے کے لیے شارپ کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی اسی سلسلے میں عرض کی تھی, دیر از نو گڈ اور بیڈ میموری, کوئی اچھی بری یادداشت نہیں ہوتی. دیر از اے ٹرینڈ اینڈ انٹرینڈ میموری. ایک ٹرینڈ میموری ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ آپ میموری کو ٹرین کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, اور بیٹھ کے اس کو سمجھاتے ہیں, کرتے ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ پڑھ رہا ہے, آپ خود ارشاد فرمائیے, آپ کا تو تعلق رہا نا پڑھنے لکھنے سے, بعد میں بھی الحمدللہ اپنا اکیڈمکس تو ختم ہوگی نا آپ کی, اب آپ کی درس نظامی ختم ہوگی, ابھی بھی آپ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی جاب بھی اس نوعیت کی, آپ کا مزاج بھی ایسا ہے ماشاءاللہ. میرا بھی ایسا ہی ہے, پڑھنے کے بعد بھی ہم پڑھتے لکھتے رہے. لیکن ایک بندہ جس نے بڑا اچھا کوئی کورس کیا, فار ایگزامپل اس نے ایم اے ہسٹری کر لی, ایم اے ہسٹری کی, ایم اے ہسٹری کرنے کے بعد اب وہ اپنے ابو کی چادروں کی دکان پہ بیٹھ گیا. کیوں؟ اور کوئی تھا نہیں, چادروں کی دکان سے پروفٹ بھی بڑا اچھا تھا. ایم اے ہسٹری جب وہ کرتا تھا تب وہ اقبال کا سن وفات, سن پیدائش بھی پڑھتا تھا, اور دیگر جنگ آزادی کب ہوئی تو فلاں کب ہوئی. اب آپ کو پتہ ہے ڈیجٹس یاد رکھنے آسان تو نہیں ہوتے, 1957 تو 1958 میں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. سب سے مشکل کام یہ ہے, اور اتنا بورنگ کام ہے یہ. اور ایک بندے نے پی ایچ ڈی کیمسٹری کی یا ایم ایس سی کیمسٹری کی, فارمولے تو انسان کے ذہن کو چاٹ لیتے سارے, CO2 تو FE تو یہ. جب وہ اسٹوڈنٹ تھا اس کی میموری روز شارپ ہوتی تھی, جب وہ چادر کی دکان پہ آیا اب اس کی میموری شارپ کہاں ہو رہی ہے؟ کتنے کی چادر؟ 10 روپے کی, 8 کی دے دو, چلو لے لو, ختم ہوگی بات. اب اس کی یادداشت کا وہ ٹریک ہی ہٹ گیا, اور وہ آگے کہہ رہا تھا میں یادداشت کا وظیفہ بتائیں. وظیفہ سن لیں آپ نیورو فزیشین کے پاس بھی چلے جائیں, لیکن زندگی کو بھی تو دیکھیں, پہلے حالات کیا تھے اب حالات کیا ہیں, فرق آ گیا ہے. مجھے بیماری ہوگی, بیماری نہیں ہوئی, your lifestyle has been changed. What do you think? The definition of health is only that you are suffering from fever. ہیلتھ کی ڈیفینیشن یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ کو بخار چڑھا یا آپ کی آنکھ بہ رہی ہے. ہیلتھ کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ آپ کی جسمانی ذہنی صحت کیسی ہے اور آپ معاشرے میں رہنے کے قابل ہیں کہ نہیں. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو یہاں پر جو سلمان بھائی نے بات ارشاد فرمائی, اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس علم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, انہوں نے اپنی فوکس کو ٹیم کیا ہوتا ہے, پالتو کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, وہ ٹیچر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, شام کو پریکٹس بھی کرنی ہے, لیکن وہ سرجن ہے. جب وہ جائے گا ہاسپٹل کے اندر سرجری ڈپارٹمنٹ میں, پیٹ پہ چیرا لگائے گا, اس کو لیپروٹمی کہتے ہیں. پیٹ میں 8 تہیں ہوتی ہیں, 8 تہیں اس نے کاٹ دی ہیں, یہاں سے یہاں تک چیرا لگ گیا ہے, اندر سارا کچھ نظر آ رہا ہے اس کو جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. چھوٹی آنت بھی پڑی ہوئی ہے, ادھر جگر پڑا ہوا ہے, پیچھے گردہ پڑا ہوا ہے, ادھر پیٹ آ رہا ہے, ادھر ڈائفرام پڑا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں اگر وہ پیٹ پہ چیرا لا کے اپنے بچے کے لیے چھوٹی بندوق لانے کا سوچ رہا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا جو نیچے لٹا ہوا ہے؟ This is not possible. ایک بندہ انجینئر ہے, اور ایک تو میں یہ ایڈ کروں, ایک تو مطلب یہ چھوٹی بندوق کا سوچے بھی نہ, اور دوسرا چھوٹی بندوق لا کے بھی نہ دے. بچوں کو بندوقیں لا کے دینی بھی نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک انجینئر ہے, وہ 8ویں فلور پہ کھڑا ہوا ہے اور بڑی مشین کو آپریٹ کر رہا ہے, اور وہاں پہنچ کے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شام کو ڈبل روٹی اور بن کل نہیں لے کر گیا تھا, آج نہ لے کر گیا تو دروازہ بھی نہ کھلے. تو ان لوگوں نے اپنی ذہنیت کو ٹرین کیا ہوتا ہے. یقین کریں یہ سلمان بھائی, خالد بھائی, ہمارے وکاس بھائی, یہ وہ ایسے پڑھا ہوتا ہے نا, بڑے بڑے CEOs ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر, ہم ان سے ملنے جاتے ہیں, اس نے ایسے لیپ ٹاپ کھولا ہوتا ہے, وہ ہمیں کہتا ہے بیٹھ جائیے, نہیں دیکھتا. جب وہ نہیں دیکھ رہا نا, اس کا مطلب وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی صحیح ای میل چیک کی, لیپ ٹاپ کو ایسے اس نے کیا, جی فرمائیے. اب اس کی 100% توجہ آلموسٹ آپ کی طرف ہو گئی. وہ آپ کی ایک ایک بات کا جواب دے گا, ایک ایک بات کو سیٹسفائی کرے گا, اور جب آپ اٹھ کے جائیں گے آپ میں یہ پیاس نہیں ہوگی کہ میں نے اس سے اب کوئی ملاقات کرنی ہے اس معاملے میں. یہ کاغذ جب اٹھ جائے نا آپ کی زندگی میں, جب یہ کاغذ واپس جائے, اب اس کاغذ پہ سارے کام وہ ہو چکے ہوں, دوبارہ آپ نے کاغذ نہیں اٹھانا. یہ دس از یور سکسیس. یہ ٹائم مینجمنٹ کی تھیوری ہے. آپ نے فوکس اپنا اس وقت رکھنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں نا, جتنے یہ کامیاب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا,
یہ ان کا یہی ہوتا ہے. اللہ والوں کی اگر بات آپ کرتے ہیں تو ان کا فوکس تھرو آؤٹ اللہ کے اوپر ہوتا ہے, اور اللہ نے جس کے اوپر حکم فرمایا پھر آٹومیٹکلی وہ وایا بنتا چلا جاتا ہے. جو اللہ نے فرمایا وہ وایا بن جاتا ہے. ان کا فوکس ہی سیٹ ہو گیا ہوتا ہے, اللہ نے ان کے فوکس میں یہ برکت رکھی ہوتی ہے. اور باقی جو دنیا کے بڑے لوگ ہیں جس نے دنیا بھی کامیابی کوئی پائی, کوئی کسی بڑی کمپنی کا CEO بن گیا, کوئی کسی بڑی شخصیت میں تبدیل ہو گیا, فوکس از دیئر. فوکس از دا کی آف سکسیس. ریمبر, اف یو ول ناٹ ٹیم یور فوکس, تم کبھی موبائل اٹھاؤ گے, کبھی ادھر جاؤ گے, کبھی ادھر جاؤ گے, اور آخر میں پریشان حال اپنے بستر پر رات کو آؤ گے. تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم نے کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا. وہ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, کیا ہو سمجھ واقعی پھر جو ہے نا یہ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا. سلمان بھائی, یہاں پر نا میں ایک بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے, ایک دم آئی, میں نے ایک جگہ پر پڑھی تھی. اب اس پہ آپ شرعی طور پر بھی مجھے بتائیے گا, لیکن بات سمجھنے کی ہے. بات یہ واقعی ایسی ہے کہ اس پہ جب میں نے پڑھا تو میں نے اپنی زندگی میں بھی ایک تبدیلی پیدا کی. سرے راہ کہیں مجھے پتا چل گئی تھی بات. فوکس کی بہت بڑی مثال یہ ہے. کیا آپ کو پتا ہے آپ میں کیا کیا پوٹینشل ہے, آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ چھوڑیں سارے فوکس کو, اپنی ذات پہ غور کیا کہ کن کن صلاحیتوں کے ساتھ آپ پیدا ہوئے. آٹومن امپائر جو ہوتے تھے, سلطنت عثمانیہ, اس کے جو سکولز ہوتے تھے نا, سکول کے باہر ایک جملہ لکھا ہوتا تھا, Here birds are not taught to swim and fish are not taught to fly. یہاں پر پرندوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا اور مچھلیوں کو اڑنا نہیں سکھایا جاتا. ذہین تجربہ کار استاد بچے سے اس کا مزاج, اس کا انٹرسٹ, اس کی دلچسپی بھانپ لیتے تھے. بچے کو بتا تھوڑی سکتا, وہ بھانپ لیتے تھے, پھر اس کو اسی میدان میں ترقی کروایا کرتے تھے, اور پھر وہ آگے بڑھتا تھا. This was a trend. اچھا, اب وہ بندہ اپنے اس پوٹینشل کو ان لاک نہیں کر رہا, اس طاقت کو ان لاک نہیں کر رہا, اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کو لاک میں رکھا ہوا ہے, اور پھر وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو نہیں اندازہ اس میں کیا طاقت ہے کیا نہیں ہے. بڑی مشہور بات ہمارے بڑے سناتے ہیں, جب میں مدنی مال میں نیا نیا آیا تھا, کہ وہ سوئی گاڑی اس بندے نے, اور اس سوئی کے ناکے سے جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے 7 سوئیوں کو گزار دیا. اور بادشاہ کہتا ہے اس کو انعام بھی دو, تھوڑے سے جیسے کوڑے بھی مارو. کہتے بادشاہ صاحب یہ ڈبل ریوارڈ کیسا ہے؟ کہتے کام تو کیا اس نے, لیکن فضول کام میں زندگی بسر کر دی, اتنی آسانی سے سیکھا تو نہیں ہوگا. اب یہ کیا جو آپ نے اپنے پوٹینشل کو ان لاک نہیں کیا, آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور نہیں کیا, کھود کے نہیں نکالا, کیونکہ کبھی کبھار صلاحیتیں معدنیات کی طرح ہوتی ہے, ان کو کھود کے نیچے سے نکالنا پڑتا ہے. تو جب آپ بستر مرگ پر ہوں گے, جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے, مجھے بتائیے کیا یہ صلاحیتیں آپ کے گرد ہاتھ باندھے کھڑی نہیں ہوں گی, اور یہ نہیں پوچھ رہی ہوں گی کہ ہمیں قبر میں ساتھ لے کر جا رہے ہو, تم نے ہمارا کچھ کیا ہی نہیں. کیونکہ پتہ تو اس بندے کو ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں نے نہیں کیے, اور یہ کام میں کر سکتا تھا. اگر آپ صحیح ذہن کے ساتھ پیدا ہوئے, آپ کے پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ کے والدین کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بچے میں کوئی جسمانی ذہنی عارضہ نہیں ہے, اب اس ذہن کو پالش کرنا آپ کا کام تھا. آپ نے فوکس نہیں رکھا, پالش نہیں کیا, اور آپ نے بہت کچھ نقصان پہنچا دیا. آپ جب درس دیتے ہیں, میں جب درس دیتا ہوں, مجھے صرف فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی بندہ سن کے جاتا ہے, اس چیز کو آگے پہنچاتا ہے. آپ جب کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی خوشبو پورے معاشرے میں سرایت کرتی ہے, پھر پلٹ کر آپ تک بھی آتی ہے. If you want something from the society, try to do this first. آپ جو معاشرے سے چاہتے ہیں پہلے خود تو کریں. آپ پھول چاہتے ہیں تو خود مالی بنے پہلے, پھر پھول واپس آئیں گے. آپ معاشرے سے چاہتے ہیں دھوکہ نہ ملے, آپ دھوکہ نہ دے, پھر دھوکہ نہیں ملے گا آپ کو. آپ معاشرے سے چاہتے ہیں محبت ملے, آپ محبتیں بانٹنا شروع کریں. So try to be very sincere with your own self. اپنی ذات سے مخلص ہو جائیں, فوکس کو سیٹ کریں, اس کی پریکٹس کریں, انشاءاللہ اس کے رزلٹ آپ کو ملے گا. کیا بات ہے سبحان بھائی, کیا مغز جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے آپ نے. اور جو کرنے والے کام ہیں انہی پر فوکس ہونا چاہیے. خالد بھائی, کیا بات, یاد الہی پر بھی فوکس ہو, اور یاد مصطفیٰ پر بھی فوکس ہو, اور جہاں جہاں اسلام ہمیں لے جا رہا ہے وہاں وہاں جانے کا ہمارا بالکل جو ہے وہ ذہن ہونا چاہیے, اور وہ کام پوری توجہ کے ساتھ, پورے انہماک کے ساتھ, اور پورے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. یہ بھی ایک اہم بات ہے خالد بھائی, کیونکہ لوگ بعض کا, جیسے سبحان بھائی نے مثال دی نا کہ بھئی سوئی کے جو ہے وہ گاڑی, اور اس میں سے 7 سوئیاں اس نے گزار دی, بادشاہ نے انعام بھی دیا, کہا کوڑے بھی مارو اس کو. تو کرنے والا کام بھی بندہ کرے. بعض اوقات لوگ فضولیات کے اندر جو ہے وہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اپنا جو اصل مقصد ہے اس کو بھول جاتے ہیں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی نافرمانی والے راستے پر جو ہے وہ یہ جا رہے ہوتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟
सलमान भाई बात तो आपने भी दुरुस्त फरमाई और सुभान भाई माशाल्लाह बड़ी वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमा रहे थे कि फोकस एक तो क्या है और दूसरा उसको दुरुस्त भी किया जाए, तवज्जो को जो तवज्जो की ज़रूरत है वो किस तवज्जो की ज़रूरत है, ये भी एक बात है। हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से लोगों का अंदाज़ है ज़िंदगी गुजारने का, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है। ठीक है, सुभान भाई ने कहा कि पहले लोग और अफराद जो असतिज़ा होते थे वो उसको भांप लिया करते थे, लेकिन फ़ी ज़माना जो देखने में आ रहा है, इस तरह के अफराद बहुत ही शाज़ रह गए हैं जो किसी की सलाहियतों को भांप भी सकें। हर शख्स, एक जुमला कहीं पढ़ा था कि हर शख्स सामने वाले को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक देखता है। इससे मेरी ज़रूरत कौन सी और कैसे पूरी हो सकती है, उसके अलावा इसकी ज़िंदगी में क्या है, इसने क्या करना है, क्या बनना है, वो आप छोड़ें। मैं आपको हायर कर रहा हूँ, इतने पैसे मुझसे ले लें, मेरा ये काम कर दें, आप ये कर सकते हैं, बस मेरी ये ज़रूरत पूरी है। आगे बढ़ाने वाले अफराद माशरे में बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनकी वाकई इज्जत की जाती है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे बन जाएं। अगर कोई डी ट्रैक कर रहा है तो वो बात मुझे समझ आनी चाहिए, मुझे इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि जो मुझे जिस तरह की बात कह दे मैं उसी तरह लग जाऊं। अच्छाई और बुराई इन दोनों की पहचान मुझे भी होनी चाहिए, बिल्कुल, वरना फिर ये गलत कामों में लगा रहेगा, फिर वरना उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे करने वाले काम कौन से हैं और ना करने वाले काम कौन से। उमूर शरा जब आप सलमान भाई पढ़ते हैं या बयान करते हैं तो उनमें दोनों चीजें बयान की जाती हैं, अवामिर और नवाही, अवामिर और नवाही दोनों का ही कॉन्सेप्ट, करने के काम और ना करने वाले काम, आसान भी हो जाए ना। क्या बात है कि ये करना है, इससे बचना है। वाह, जो मिसालें बयान की गई पिछली उम्मतों की, सलमान भाई कहीं तो अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी एक खास वाक़े का बयान फरमाया और फरमाया कि ये वाक़या अपनी उम्मत से भी बयान कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक तफसीरी वाक़या है, वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन। उन्होंने अपनी कौम से पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो, और वो बातिल माबूदों की इबादत किया करते थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जहाँ मबऊस फरमाया गया तो वहाँ भी लोगों में ये एक बुराई थी कि वो बातिल माबूदों की इबादत किया करते थे, गैर खुदा को खुदा कहते थे, मुशरिकाना उनका एक तर्ज ज़िंदगी था। अल्लाह करीम जल्ला व अला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात अपनी कौम से बयान फरमाई थी, हुजूर से इरशाद फरमाया ये बात आप अपनी कौम से बयान। इसी तरह ये करने वाले काम जो पहले भी हो चुके, लेकिन इस ज़माने में भी कुरान में भी इस बात को बयान किया गया और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें तो कुरान में फ़िरौन का तज़किरा मिलता है, कुरान में कारून का तज़किरा मिलता है। ये इन लोगों ने वो काम किए जो नहीं करने के थे, नहीं, लेकिन किया, उसका नतीजा इनके हक में बुरा आया, वो भी लोगों के सामने बयान कर दिया। देखो जो करने वाले काम हैं वो करोगे तो तुम्हारे लिए फायदे हैं, और जो ना करने वाले काम है अगर उनमें पड़ जाओगे फिर नुकसान। हाथ तुम्हारा नहीं पकड़ा जाएगा, पांव तुम्हारे नहीं बांधे जाएंगे, रोका नहीं जाएगा। तुम्हारे लिए दोनों रास्ते हैं, सीधा रास्ता भलाई वाला भी है और बुराई वाला भी है। अब आपके पास है कि आप क्या चूज करते हैं। यहाँ पे खालिद भाई एक चीज मैं अर्ज करूंगा सलमान भाई कि वाकई जो आपने फरमाया ना कि रास्ता तुम्हारे पास है, हाथ पांव बांधे नहीं जाएंगे, व्हाट अ गुड सेइंग। यानी खाना सामने पड़ा है सलमान भाई, छोटी सी मिसाल है, खाना सामने पड़ा है, उस खाने के अंदर फफूंदी लगी हुई है, खराब है कि नहीं वो आंखें देख लेंगी, और जब हाथ से पकड़ूंगा तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर कि सॉफ्ट है कि सख्त है, चिपापन है, कैसा इसका एक मिजाज है खाने का। मुंह में डालूंगा तो उसके टेस्ट से कुछ अंदाजा हो जाएगा, नाक से सूंघ लूंगा, यानी ये सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन हलाल है या हराम है ये फैसला मैंने करना है उसका, ये तो डिसीजन मेरे पास है ना, बाकी सारा कुछ तो मैं देख लिया कर लिया। और एक बात जो खालिद खाना मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इसका फैसला वो मेरे जहन में है, समझ लो वो मेरा फोकस उसके ऊपर है कि नहीं कि मैं हर कुछ खाता जा रहा हूँ। दूसरी बात जो खालिद ने फरमाया, खाना जो खाएगा वो फिर अपनी जिंदगी से भी जाएगा, अपनी जिंदगी से भी जाएगा, खाए या खिला दे, दोनों तरह से। ये सुभान भाई बात ये खाने की आपने कर ही दी है, तो इसको भी मतलब वो है ही, घरों में भी बाज़ का खाना होता है वो इतना बना देते हैं कि फिर वो 2-2, 3-3 दिन जो है चलता ही रहता है। एक तो इतना खाना बनाएं, मेहरबानी करें जितना आप फ्रेश डे टू डे जो है ना वो चलता रहे, एक बात है। और दूसरी बात अगर ज़्यादा बन भी गया है फिर उसको सेफ भी प्रॉपर तरीके से करें, और फिर उसको जब आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर वो ठीक नहीं है
آپ کو اس کی اسمیل سے جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے. تو اب مہربانی کر کے وہ نہ کھائیں نہ کھلائیں. بعض اوقات لوگ کھلا دیتے ہیں، ہوٹلوں والے بھی کھلا دیتے ہیں، بعض اوقات گھر والے بھی کھلا دیتے ہیں، اور پھر اس سے اموات بھی ہو جاتی ہیں. 4 بندوں نے زہریلا کھانا کھایا، باپ اور 4 بیٹے، ان میں سے باپ بھی مر گیا، 3 بچے بھی مر گئے، ایک تشویشناک حالت کے اندر ہے. اللہ. یہ مہربانی کریں کھانے کے حوالے سے بھی، جو مضر صحت ہے وہ نہیں کھانا. مضر صحت کھانا، زہریلا کھانا، یہ جان لے لے گا، جسم کو بیمار کر دے گا، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہے یہ روح کو بیمار کر دے گا. اللہ. ہم نے اپنے جسم کو بھی بچانا ہے اور روح کو بھی بچانا ہے. جی سبحان بھائی کنٹینیو. ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا. کھانا اگر وہ خدا نخواستہ حرام ہے، بلا شبہ بظاہر تو اس کے اندر سائنس یہی کہتی ہے کہ پروٹینز وغیرہ سارا کچھ ہیں، لیکن وہ کتنا زیادہ تباہی مچاتا ہے کہ حرام کھانا منع ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں حرام حلال کا فرق بتایا جاتا ہے. الحمدللہ. دوسرا خالد بھائی نے جو ارشاد فرمایا تھا نا، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جی ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق اگلے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں خالد بھائی، یہاں پہ ایک جملہ میں نے انگلش کا پڑھا تھا، if you cannot be used you are useless but don't allow anyone to misuse you. ظاہری بات ہے ایک بندہ 2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے تو اپنی صلاحیتوں کے لے رہا ہے نا. مثال کے طور پہ وہ آتا ہے، وہ پیسے لے رہا ہے، دن رات لگاتا ہے، بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، تو اسے صلاحیتیں کیوں پیدا کی کہ وہ اس سے کمائے یا اس کو پبلسائز کرے، جو بھی اس کا مقصد ہے. لیکن nobody is allowed to misuse you. آپ کو کوئی مس یوز نہ کرے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کی ہوشیاری آپ میں ہونی چاہیے، ہوشیاری نہ دکھائے، یا اس کو اگر اوور ورک کر رہا ہے یہ نہ کرے. اب اس کے اندر یہی بات ہے نا کہ وہ جاب کر رہا ہے، اگر تو وہ جاب میں لگ گیا، جس طرح ہمارا ایک تجربہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی زندگی میں اہم ترین وقت وہ آتا ہے جب اس کی ڈگری اس کے ہاتھ میں آتی ہے. اس کے بعد اس نے جس طرح جو ممالک ہیں ایسے جہاں پر تعلیم کا بڑا شور ہے، بہت زیادہ شور ہوگا، جہاں پر بیچلرز کرنے کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ فٹ ہے مارکیٹ کے لیے. اب ہمارے یہاں تو بیچلرز کرنے کے بعد بیچارے کو 10 سال کا ایکسپیرینس چاہیے نا، وہاں فٹ ہوتا ہے مارکیٹ کے لیے. وہاں پر جب وہ اسپیچ کرتے ہیں نا فیئر ویل، تو کہتے ہیں کوئی کامیابی نہ سمجھنا کہ تمہیں کاغذ کا ٹکڑا مل گیا ہے. نو، دس از ناٹ اے سکسیس. اب تمہارا اصل کورس اب شروع ہوا ہے جب تم پریکٹیکل لائف کے اندر جاؤ گے. ناؤ دس از دا اسٹارٹ. اب وہاں پہ وہ طے کرتا ہے تجارت کرنی ہے کہ جاب کرنی ہے. اب وہ ایک چیز میں جب چلا جائے گا نا، پھر بعد میں سوئچ اوور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. صحیح. کیونکہ جب وہ چلا جائے گا، مثال کے طور پہ جاب میں چلا گیا، جیسی جاب لگی فوراً شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، والدین بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، سب کچھ سنبھالنا ہے. اب وہ لگی بندی روزی چھوڑ کے تجارت میں رسک لے گا کیسے؟ بہت مشکل ہو جائے گا. پیسہ بھی آ جائے گا نا، وہ کسی با اعتماد جگہ پہ انویسٹ کرنے کو ترجیح دے گا، رسک نہیں لے گا، کیونکہ رسک والی وہ چیز اس نے اپنے اندر سے ختم کر دی. کاروبار از ریپیٹیشن اینڈ رسک، یعنی وہ ایکٹیویٹی ریپیٹ آپ کر رہے ہیں اور رسک اس میں 100% ہوگا، سارا کچھ بھی ڈوب سکتا ہے. ایک بندہ تجارت میں چلا گیا، اب وہ جاب کی طرف نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی صلاحیتیں وہ اگر اس کو پراپرلی ہارنیس کر لیتا ہے. عام طور پہ تجارت کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے باپ دادا کی دکانیں ہوتی ہیں، تجارت کا موڈ ہوتا ہے، بچپن سے تجارت دیکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ، اب ان کو تجارت کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے. اسی طریقے سے تو بہرحال if you cannot be used you are useless but don't let anyone misuse you. اپنے آپ کو مس یوز نہ ہونے دیں. بہت مدینہ. چلیں جی ماشاءاللہ مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبحان بھائی یو شوڈ، جیسے انہوں نے انگلش لکھی ہے میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں. پڑھ دیں جی. جی انہوں نے کہا ہے یو شوڈ بی موٹیویشنل اسپیکر. اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سب کچھ موٹیویشنل کا ہم نے اصل میں جدید دور میں لفظ کو مقید کر دیا، چھوٹا بنا دیا ہے. دیکھا جائے تو وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موٹیویٹ کر رہا ہو، اصل موٹیویشنل اسپیکر تو وہی ہے نا. اب بیٹھ کے دنیا کی دولت کے لیے ہم آپ کو بتاتے جائیں یہ کریں تو کروڑ پتی بن جائیں گے، یہ کریں تو ارب پتی بن جائیں گے. وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے، وہ تو ٹریپنگ اسپیکر، تو ٹریپ کر رہا ہے آپ کو کہ یار یہ کر لو وہ کر لو. آپ کے خیال کے کیا مطابق کہ کروڑ پتی اور ارب پتی انسان محنت سے بنتا ہے؟ اگر محنت سے یہ دولت ملتی ہوتی تو یہ جو ہماری فیضان مدینہ کی گلی کے پاس وہ ایک بندہ بیٹھ کے لکڑیاں چیر رہا ہے نا، شام کو اس کی بنیان گیلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، میں محنت کے اوپر پورا میرا ٹاپک ہے، ابھی میں بولوں گا. محنت کا بالکل انکار نہیں ہے، کیسے انکار ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ رزلٹ پر راضی رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال اور ملکہ ہے کہ آپ جتنی مرضی محنت کرتے ہیں، آپ دیکھ کسی اور کو رہے ہیں جو بغیر کچھ کیے آگے سے آگے بڑھ گیا. سنا تھا خالد بھائی ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے پاس دولت بہت تھی، تو لوگوں نے کہا جی اتنی آپ کی شہرت ہے اور آپ کے پاس دولت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لو سارا کچھ میں نے بانٹ دیا، شام تک ڈبل آ گیا. کہتے ہیں مجھے بتاؤ، یہ مجھے طے ہو چکا ہے کہ مجھے ملنا ہے،
تمہارے سوچنے کرنے سے کچھ نہیں ہو جانا. تو ٹرائی ٹو بی آن دا رائٹ پاتھ. بات وہی آ جاتی ہے کہ محنت کی اہمیت کا کون انکار کرے گا, لیکن نتیجے پر اللہ تعالیٰ کی وہ صبر و رضا رکھنا, یہ بھی اٹس اے فارم آف کنٹینٹمنٹ. اس چیز پہ موٹیویشن لیں کہ آپ نے نتیجے کو مان لینا ہے. نتیجے کے اوپر سارا کچھ صحیح ہو گیا, نتیجہ ہے تو باغی ہو گئے. یہ اس طرح کے جملے اور اس طرح کا کام ٹھیک نہیں ہے. ان لوگوں کو سنا کریں جو آپ کو جب بات ختم ہونا اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں. ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ تم جو بڑے بڑے لوگ ہو نا, سارے بہت بڑے بڑے لوگ جن کے کروڑ کروڑ فالوور ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, روز صبح اٹھ کے تمہیں دیکھتے ہیں, صرف یہ سوچو کہ جب وہ تمہارے فیس بک کو وزٹ کر کے جاتا ہے وہ کیا لے کر گیا, اس کا کیا مائنڈ سیٹ بنا. اس پاگل نے تو اٹھتے ساتھ ہی صبح جو منع ہے کہ اٹھتے ساتھ ہی صبح کبھی موبائل نہ اٹھاؤ, ایک آدھا گھنٹہ اپنی ذات پہ لگاؤ پھر موبائل دیکھو, اس نے تو اٹھتے ساتھ ہی تمہیں دیکھ لیا کیونکہ تم تو اس کا آئیڈیل ہو. لیکن جب وہ وہاں سے گیا تو کیا اس میں خودکشی کی سوچ آ گئی ہوئی تھی, یا جا کے اپنے باپ اور شوہر کو نچوڑنے کی سوچ آ گئی ہوئی تھی کہ جی اس نے نیا بندہ اور نہیں یہ چیز لی تو مجھے آج شام کو لا کے دینا آپ نے. تمہاری اس تشہیر سے, تمہاری ذات سے معاشرے کو مل کے آ رہا ہے, یہ چیز ضرور سوچ لینا. تمہیں اختیار دیا گیا, عہدہ دیا گیا, حسن دیا گیا, پیسہ دیا گیا, اتھارٹی دی گئی ہے, تم نے کیسا یوز کیا. دس ول بی اے بگ کوسچن فار یو ان دی ڈے آف ججمنٹ. تمہارے لیے کتنا بڑا سوال پوز ہوگا یہ. تو یہ یاد رکھیے, آپ جو کچھ بھی رن کر رہے ہیں اس میں وہ چیز دیں جس کو اگلے کو فائدہ ہو, اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف وہ جائے. تو موٹیویشنل کا ورڈ جو ہے نا, اس کی تھوڑی ڈیفینیشن دیکھیں کیا ہے. موٹیویشن کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو کس طرف موٹیویٹ کیا, حضرت عثمان غنی نے, میرے امیر علیہ سنت نے کس طرف موٹیویٹ کیا. انگریزی میں جو موٹیویٹ کا مطلب ہے نا وہ یہاں بالکل فٹ ہو رہا ہے, کس طرف ابھارا اور پھر کس طرف ان کی عادت بنا دی. اچھا یہاں پر ایک اور بات دیکھ لیں, جی مجھے کوئی موٹیویٹ کرے گا تو میں نے اٹھنا ہے, فلاں بندے کی تقریر سننی ہے تو میں نے اٹھنا ہے. یہ کیا ٹرینڈ بن گیا آج کل, ہر دوسرا بندہ موٹیویشن اسپیکر بن نہیں اس لیے رہا ہے. موٹیویشن آپ کو ہلا دیتی ہے بس اپنی جگہ سے, دھکا ہلکا سا لگاتی ہے. آگے گاڑی نے اپنے انجن سے چلنا ہوتا ہے, دھکے سے نہیں چلتی گاڑی, ورنہ وہ دھکا سٹارٹ گاڑی ہو جاتی ہے. آپ کو کسی نے ایک جگہ پر موٹیویشن دے دی نماز پڑھنی ہے, تو اب ہر دفعہ وہ بندہ آگے کہے گا کہ میں تمہیں موٹیویشن دوں پھر نماز پڑھو. بھائی موٹیویشن از اونلی اے اسٹارٹ, بس مستری نے سٹارٹ کر دی گاڑی آگے. اب اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو میک دس لائف اسٹائل اے ہیبٹ. اپنی عادتوں کو ٹھیک کرو. اپنے یہاں پر میں سلمان بھائی یہ بات اب سمیٹتا چلا جاؤں جی. وٹ از یور پرفیکٹ ڈے, یہ ایک بحث ہے میری اس پہ. آپ کا بہترین دن کون سا تھا جس کو آپ بہترین سمجھتے ہیں, یا وہ دن بہترین ہے؟ کیونکہ بہترین دن بہترین ہفتوں میں بدلیں گے, بہترین ہفتے بہترین مہینوں میں بدلیں گے, اور بہترین مہینے بہترین سال میں بدلیں گے, اور بہترین زندگی میں بدلیں گے. آپ کا بہترین دن کون سا ہے؟ مجھے یہ سوال کا جواب بدری چینل کے ناظرین سوچیں, کون سا دن آپ کا بہترین تھا. اچھا میری بات سنیں, کہتے ہیں win your morning you will win your day. آپ اپنی صبح کو جیت جائیں, آپ سارا دن جیت جائیں گے. اچھی صبح سارا دن جیت جاتی ہے. صبح, اچھی صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اچھی صبح کا آغاز ہمیشہ ایک رات پہلے سے ہوتا ہے. آپ جب سونے لگے نا, آپ سونے سے پہلے آج کے دن میں جو 3 آپ نے اچھے کام کیے ہیں وہ لکھیں, جو آپ کے نزدیک اچھے کام ہیں. آپ نے اکمپلشمنٹ آف گول کیا, جس آپ نے ہدف بنایا تھا اس کو آپ نے اچیو کر لیا, 3 وہ لکھیں. اور اب ان تینوں کو لکھنے کے بعد ان تینوں کی کامیابی سے خود موٹیویٹ ہو, کیونکہ اس دور میں کسی نے آپ کو ہار نہیں ڈالنے, آپ کو اپنے پھول خود اگانے پڑیں گے, ان کا ہار بنا کے خود ڈالنا پڑے گا. سیلف موٹیویشن, اپنی محنت سے, اپنے نتائج سے خود موٹیویٹ ہونا سیکھیں. اچھا پھر اگلے دن آپ نے جو 3 کام کرنے ہیں لازمی, وہ یہاں پہ لکھیں. آپ نے ایک رات پہلے یہ 2 کام کر لیے. نمبر 1 3 اگلے دن کے گولز اور 3 اکمپلشمنٹ. یہ طاقت ہے تحریر کی کہ جب آپ کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جاتی ہے نا, آپ کے پورے وجود پر, آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. دس از واٹ مائی فادر ہیز سیڈ. میں نے کل کہا تھا نا, لکھو لکھو لکھو, میرے والد صاحب کہتے تھے یہ چیز. اور جب بھی آپ صبح اٹھیں کبھی بھی موبائل فون یوز نہ کریں. ایک سٹڈی بھی نہیں میں نے پڑھی, ایک سٹڈی بھی نہیں. اٹھتے ساتھ ہی آپ کا مزاج ریئیکٹیو ہو جائے گا. ریئیکٹیو سے مراد کیا ہے؟ ای میل کوئی پڑھ لی کسی بزنس مین نے, ہو سکتا وہ ای میل ہو, تمہارا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن گیا یا رات کو کوئی پرابلم ہوئی, وہ ریئیکٹیو ہو جائے گا, غصے میں آ جائے گا. کامنٹس اس نے پڑھ لی اپنی کسی پوسٹ پہ غلط قسم کے, وہ غصے میں آ گیا صبح. نیور. صبح کا ٹائم اپنی ذات کے لیے رکھیں, اپنی ذات کے لیے رکھیں جس میں آپ کی انرجی فل ہو جائے. جس طرح آپ نے موبائل کو چارجنگ پہ لگایا, اپنے آپ کو بھی چارجنگ پہ لگائیں نا. تہجد پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں,
میڈیٹیشن کریں, ایکسرسائز کریں, کچھ بہتر. الارم کلاک کبھی بند نہ کریں, الارم کلاک نہیں بند کرنی آپ نے. جب آپ الارم بند کرتے تھے نا اور سوتے رہتے ہیں, آپ کے دماغ کو ایک واضح پیغام جاتا ہے کہ اس کے نزدیک سونا ضروری ہے, وہ کام ضروری نہیں ہے. یہ سب کانشیس کو, لا شعور کو جا رہا ہوتا ہے, اور آپ کا دماغ الرٹ نہیں ہوتا سارے دن کے لیے. یو مسٹ بی ان اے موڈ ٹو اسٹینڈ اپ, ہیو اے بگ اسمائل اینڈ اسٹارٹ یور ڈے. اور اٹھتے ساتھ ہی اگر اللہ توفیق دے, ایک جملہ تھینک یو کا کہہ دیں کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے آج کا مجھے دن عطا فرمایا, میں صحت کے ساتھ اٹھا ہوں, اور آج کے دن اب میں I'm going to start my day. If you will win your morning, اگر آپ نے اپنی صبح جیت لی, you will win your day. آپ اپنا دن جیت لیں گے. اب 10 بجے تک آپ وہ کام کر لیں گے جو سارا دن میں بھی شاید آپ نہ کر پاتے ہو. اللہ 10 بجے تک, اور سارا دن آپ کا بڑا اچھا گزرے گا. You should win your morning. اس کو کہتے ہیں اپنی صبح کو جیت لو, تم سارا دن جیت جاؤ گے. سبحان بھائی, آپ کے مدنی پھول سن کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد آئیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انداز میں, آپ نے جو جملہ کہا بندہ بولے یا اللہ تیرا شکر ہے, آقا کریم نے جو تعلیمات 1400 سال پہلے جو عطا فرما دی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ جب اٹھے تو یہ کہے الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے دوبارہ بیدار کیا ہے, زندہ کیا ہے. بعد ما اماتنا, مرنے کے بعد, یعنی سونے کے بعد. یہ نیند جو ہے نا, اس کو بھی موت صغریٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بہرحال وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہی فوکس ہے سلمان بھائی. اللہ اکبر. اور یہی صبح ابتدا ہو رہی ہے, یہ بندہ اٹھا ہے پھر یہ کر رہا ہے, اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا 6 کام کر رہا ہے, تو یہ واقعی اس سے برکت ملے گی. وقار بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ برادر اعلیٰ حضرت, آپ کا لکھا کلام ہے, حضور کعبہ حاضر ہیں, حرم کی خاک پر سر ہے. سبحان اللہ. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر. سبحان اللہ. مکہ شریف کی, کعبہ شریف کی یاد سے بھرپور کلام. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور کعبہ حاضر ہیں, حضور کعبہ حاضر ہیں, حضور کعبہ حاضر ہیں. حرم کی خاک پر سر ہے, حضور کعبہ حاضر ہیں. حرم کی خاک پر سر ہے, بڑی سرکار میں پہنچے, بڑی سرکار میں پہنچے. مقدر یاوری پر ہے, بڑی سرکار میں پہنچے, پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے. مقدر یاوری پر ہے, حضور کعبہ حاضر ہیں. نہ ہم آنے کے لائق تھے, نہ قابل منہ دکھانے کے, نہ ہم آنے کے لائق تھے, نہ قابل منہ دکھانے کے, مگر
سر را نوازو بندہ پرور ہے مگر ان کا کرم مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے اور خبر کیا ہے پاتے خبر کیا ہے بیکاری کیسی نعمتیں پائیں یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے حضور کعبہ حاضر ہے خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا ہمارا منہ اور اس قابل ہمارا منہ اور اس قابل عطا رب اکبر ہے ہمارا منہ اور اس قابل عطا رب اکبر ہے حضور کعبہ حاضر ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم میں جنت ہے جنت اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے حضور کعبہ حاضر ہے ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جس سے شرف پایا انہی کے فضل سے دن جمعہ کا
دن سے بہتر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھے وہ بستی ہاں چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے ماشاءاللہ اللہ خیر والی ادب والی سلامتی والی حاضری ہم سب کا مقدر بنائے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے کی اور غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. احرام کی حالت میں ہوں تو غلاف کعبہ سے دور رہنا چاہیے کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے. غلاف کعبہ کو عاشقان رسول جو ہے وہ خوشبو لگاتے رہتے ہیں اور خوشبو لگانے کا جی چاہے تو بڑی اچھی بات ہے, لگانی بھی چاہیے. تو سب سے اعلیٰ خوشبو جو آپ کے بس میں ہے پاسبلٹی ہے وہ کوشش کی جائے خرید کر کے جو ہے وہ لگائی جائے تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور ایک اور بھی بات جو ہے نا بڑے اچھی بات ہے ویسے اور کام کی بات ہے کہ یہاں پاکستان میں جو ہے وہ وہاں سے بہت سارا سامان بھر کر لانے کی بجائے اگر آپ وہ رقم وہاں پر خرچ کر دیں اللہ رسول کی راہ میں تو یہ شاید جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ بینیفیشل ہوگا اور زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اور ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ آزما کے دیکھ لیں طواف کرنے سے پہلے کچھ رقم آپ صدقہ کر دیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے اور اس طرح ہے یا کسی بچے کو کم از کم دے دیں اور اس کے بعد آپ طواف کریں اور یہ کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. پھر آپ طواف کریں آپ کو طواف کی الگ فیل محسوس نہ ہو تو پھر آپ کہیں سبحان بھائی یہ مجرب چیز ہے اللہ نصیب فرمائے. کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس طرح سے مدینہ شریف سے کچھ سامان تحائف وغیرہ جو ہے نا وہ اس طرح کپڑے بچوں کے جو ہے وہ لے کر کے آؤں گا. تو ایک عاشق رسول نے اسے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں تو تمہارا عشق تمہارا ذوق کہاں جائے گا. تو جو عشق والے ہیں پھر ان کے انداز بھی جو ہے نرالے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. لوگ تو راضی ہوتے نہیں ہیں اے کی ہو جائے دوپٹہ لے کے آ گئے گالے کرنے لگے یہ دوپٹہ یہ کیا دوپٹہ لے کر آئی ہیں ہمارے لیے. یہ ہر بندے کو راضی کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. اللہ کو راضی کر لیں تو کام ہو جائے گا اور یہ اس کا ذوق اور شوق بھی ملے گا. اور خرچ نہیں ہے تو خرچ ادھر جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے لے کر بھی یہاں پر بھی نہ کریں. خرچہ بچا لیں اچھی نیت سے بچا لیں تو اس کا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی آپ کو فائدہ مل جائے گا اگر کوئی اچھی نیت ہوگی تو. بہرحال جائے گا تو اور لے کر آئے گا. اللہ نصیب فرمائے. سبحان بھائی یہاں ایک سوال ہے ہمارے پاس. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم اسٹڈی پر فوکس کیسے کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ طالب علم اسٹوڈنٹ جس دن چھٹی ہوتی ہے یا جس دن چھٹی مل جاتی ہے اس کو بڑا مطلب انجوائمنٹ والا ڈے ہوتا ہے. بھائی آج تو چھٹی ہوگی ان ایکسپیکٹڈ چھٹی ہو جاتی ہے بعض کا
کیا فرماتے ہیں آپ؟ سلمان بھائی کسی بندے نے کہا تھا کہ تھوڑا سا نا چھٹی بھی کر لیا کرو, تھوڑا سا مزہ وغیرہ بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ کہتا جب بڑے ہو جاؤ گے نا, آگے عمر بڑھ جائے گی, تو پھر گریڈز اور نمبر یاد نہیں آئیں گے, وہ جو اس طرح کے دن ہوتے ہیں نا, میموریز, وہ یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری بات ہے. اسٹوڈنٹ لائف تو ہر ایک کے لیے بہتر ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ دین کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھتے رہیں گے نا, آپ فائدے میں رہیں گے, آپ کو چھٹی بھی ہو جائے گی, کر لیں گے. پروفیشنل لائف میں چلے جاتے تو پھر حدود و قیود آ جاتی ہیں, اور خاص طور پہ وہ اجارے کے مسائل بھی آ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف از دا موسٹ لیئر لائف, بیسٹ لائف نہیں کہوں گا, لیئر لائف, موجوں والی زندگی ہے. تو یہ جو فوکس کا ان بھائی نے پوچھا نا, یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اسٹوڈنٹ کا بھی مسئلہ ہے, سب کا ہے, لیکن ہم اسٹوڈنٹ کو فوکس کرتے ہیں. اس کے لیے نا باقاعدہ سائیکالوجسٹ نے ایکسرسائزز بتائی ہیں کہ جب آپ کسی جگہ پر جائیں نا. اچھا, یہاں پر پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اس کی طرف ہم آتے ہیں, پھر اس سوال کا جواب طے کرتے ہیں. کہ کہا جاتا ہے یسٹرڈے واز اے ہسٹری, ٹمارو از اے مسٹری, ٹوڈے از اے گفٹ, دیٹس وائی اٹ از کالڈ پریزنٹ. گزرا ہوا کل ماضی بن گیا, آنے والا کل مسٹری ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی جو یہ گزر رہا ہے وقت, یہ والا, یہ گفٹ ہے. اس کو آپ پریزنٹ کہتے ہیں انگلش میں نا, پریزنٹ پاسٹ فیوچر. اس کو پکڑیں, پک دیٹ ناؤ اینڈ میک اٹ بیوٹیفل. پرفیکٹ ٹائم کوئی نہیں آنا. بڑوں سے پوچھیں, بڑے آپ کو یہی بتاتے ہیں آج یہ مسئلہ ہے, کل یہ گنجل پڑ گیا, پرسوں یہ سیاپا آ گیا, یہ چلتا رہتا ہے کام. یو ہیو ٹو میک دس ناؤ بیوٹیفل. ابھی اس ناؤ کو بہتر بنائے. جو بندہ یہ ماسٹر کر لیتا ہے نا آرٹ, کہ جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں پہ اپنی 100% توجہ کے ساتھ جیے, موبائل اٹھا کے تصویریں کھینچ رہا ہے, سوچ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اس بات کا کسی اور کو بتانا شروع ہو گیا میں یہاں ہوں. نو, لیو یور لائف. اس وقت اس موقع کو جینا سیکھیں, مزہ لیں اس موقع کا, کھپ جائیں اس میں. آپ جب استاد کے سامنے آئے, چھوڑ دیں سارا. جس طرح والدہ صبح اٹھ کے یہ کمرے کے کچرے کو سارا صاف کر کے سائڈ پہ لگا دیتی نا, آپ بھی اپنی ساری سوچو کے کچرے کو صاف کر کے سائڈ پہ لگا دیں اور اس پہ فوکس کریں. استاد آج کیا بتانے آیا. استاد اگر آپ سے بڑا نہ ہوتا, آپ سے زیادہ علم والا نہ ہوتا, تو آپ چل کے کبھی اس کے پاس نہ آتے, وہ چل کے آپ کے پاس آتا. سمپل از دیٹ. آپ جب آئے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ تو ہے. آپ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے جب آپ کسی جگہ پر جائیں, اجتماع پہ جائیں, پڑھنے بیٹھیں, کلاس پہ جائیں, اگر آپ نے اس لمحے کو جینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. سب سے پہلے باقاعدہ ایکسرسائز ہے یہ. آپ بیٹھیں, بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر دیں. یہ ریلیکس کرنی باقاعدہ ہوتی ہے. ہم نے اپنے کو کڑایا ہوتا ہے, بیٹھے نا اکڑے ہوئے ایسے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ریلیکس کرتے ہیں. پہلے ذہن کو, پھر گالوں کو, پھر شانوں کو, پھر پوری باڈی کو بالکل ڈھیلا چھوڑیں. ریلیکس کرنے کے بعد اب آپ بریتھ کریں, اپنے سانس پہ غور کریں. آپ سانس پہ غور نہیں نہ کرتے, ہم سانس لیتے جا رہے ہیں, غور نہیں کریں. غور کریں. یو آر انہیلنگ, آپ اندر لے کر جا رہے ہیں, اور آپ ایکسہیلنگ کر رہے ہیں, باہر لا رہے ہیں. جب انسان اپنے سانس پہ غور کرتا ہے نا, اس کا اپنے ذہن اور باڈی پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. جیسے ہی میں دیکھوں گا نا میرا سانس اندر جا رہا ہے, باہر جا رہا ہے, آپ کا کنٹرول ہو جائے گا اپنے اوپر. فوراً کنٹرول ہوا. اب آپ بڑے تحمل سے اور آرام سے اس کی طرف توجہ رکھیں. صوفیہ کرام ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں سلمان بھائی, جس کو کہتے ہیں پاس انفاس. ذکر کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں جب سانس کو اندر لے کر جاتا ہے بندہ تو اللہ کی صدا ہوتی ہے, اور جب باہر نکالتا ہے تو ہو کی صدا. اللہ اللہ اللہ. جی سبحان بھائی, تو یہ جو آپ نے فرمایا, آپ خود دیکھیں وہ اپنے آپ کنٹرول کر لیتے ہیں نا, پھر کتنا بندہ ذکر میں ڈوب جاتا ہے. واہ واہ. تو جب آپ اس کنڈیشن میں آ جائیں نا خالد بھائی, اب آپ اپنی اس موومنٹ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو بندہ زندگی کے ہر کام کو یوں انجوائے کر کے فوکس کر کے دیکھنا شروع کرے. میرا اپنا تجربہ ہے, جب سے میں نے یہ بات پڑھی, کیونکہ ایک مبلغ کو, ایک پریزنٹر کو, ایک پرفارمر کو علم کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بندہ علم رکھتا ہے, علم دینے سے بڑھتا ہے. ہم بھی علم دے رہے ہیں, ہمیں علم ملتا ہے. ہم اس چیز کو یوں لیتے ہیں کہ اس وقت ہم بالکل ڈی ٹریک نہیں ہوتے. آپ ڈی ٹریک ہوں گے, کھینچ کے اپنے آپ کو دوبارہ وہاں لائیں, پھر ہوں گے, پھر کھینچ کے لائیں. 100 دفعہ آپ کو ہونا پڑے, 100 دفعہ لائیں. خالد بھائی, میں یہاں پر بیٹھا ہوں نا, میرے یہاں پہ ایک تار جا رہی ہے, اور وہ 15,000 kVA کی ہے. 15,000 کلو واٹ کی تار یہاں جا رہی ہے, اور میں یہاں بیٹھا ہوں. مجھے بتائے کرنٹ گزر رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے, مجھے کیا. اگر میں آگے بڑھ کے اس کو پکڑوں گا نا, تب پانی بن جاؤں گا میں, اتنا کرنٹ ہے وہ. لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں, وہاں جا رہی ہے, انجینئر بھی کام کر رہے ہوتے. تو آپ نے اپنے وسوسوں کی اس کرنٹ کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کی طرف نہیں جانا. ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ پاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے.
دس از پاسبل. آپ کر کے تو دیکھیں, میں کہہ تو رہا ہوں بار بار, ٹریننگ ہوتی ہے اس کی. دے ٹرین یو, آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں, اور جب آپ اس کتاب کے اندر اس کے اندر فوکس کرنا شروع کر دیں گے, دیکھیں کتنی پیاری بات آپ کو اس سے ملے گی کہ چونکہ آپ کو ہر کام میں فوکس کرنے کی عادت پڑ جائے گی نا, تو آپ جب نماز بھی پڑھیں گے تو آپ فوکس کر کے پڑھیں گے, کیونکہ آپ کو عادت جو پڑ گئی کہ میں نے ہر چیز کو جینا سیکھنا ہے. آپ جب عبادت بھی کریں گے تو فوکس کر کے پڑھیں گے, آپ جب ذکر بھی کریں گے تو فوکس کر کے پڑھیں گے. تو یہ چیز, یہ ان لوگوں کا دیکھا گیا کہ وہ لوگ پھر فوکس کو چھوڑتے نہیں ہیں ایک دفعہ جب اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ بات ہم کریں گے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہوتی ہے کہ ایک انسان فوکس کے ساتھ آگے چلے اور آگے چلتا چلا جائے. کوشش کریں, ٹریننگ کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. واہ واہ. اور سیلف موٹیویشن بھی ہونی چاہیے, اور جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں, یہ بھی تو ٹریننگ ہی ہے. اب یہ الگ سے کہیں جا کر, سلمان بھی اس پہ تھوڑی بات کر لیں. میرا یہ آج کا سب سے مغز تھا یہ جو آپ نے بتایا نا کہ جو بتایا جا رہا ہے یہ بھی تو ٹریننگ ہے, اس پہ تھوڑی بات کریں. ہاں جی, غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین, یہ میرا آج کا اسپیشل پیس ہے. میں تو ساتھ ساتھ ٹرائی کرتا جا رہا ہوں صبح, جو آپ کہتے جا رہے ہیں نا میں تو اس کو فیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور واقعی اس میں اثر ہے ماشاءاللہ. obviously ایک چیز جو پریکٹس کر کے, مطلب میں نے بھی کہیں سے پڑھی ہے, خود تھوڑی یاد کی ہے, بندہ پریکٹس کرتا ہے پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی کر لے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. دیکھیے میں یہاں پر میں یہاں ایک بات آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا, فائدے کی بات. بالکل بالکل بالکل. قصص الاولین موعظۃ للآخرین, پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت. نصیحت, سبحان اللہ. آپ کو جو ریسرچ بیسڈ بات, ہر بندہ اگر ہر موضوع پر خود ہی ریسرچ کرنے نکل پڑے گا نا تو بس پھر گئی بھینس پانی میں. جو آپ کو ریسرچ بیسڈ ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں, اچھے وے میں سبحان بھائی ہمارے بتا رہے ہیں, اس کو اگر آپ فالو کر لیں گے نا تو انشاءاللہ کام جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی فضل سے, مالک کے کرم سے, اس کی عطا سے وہ ہو جائے گا. تو اس پر غور سے سنیں, اور جو بتایا جا رہا ہے اس کو آپ انشاءاللہ ٹرائی کریں اپنے ساتھ ساتھ, تو فائدہ پائیں گے اس کا انشاءاللہ. سلمان بھائی, آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, اپنے خوابوں کو ریئلائز کرنا چاہتے ہیں, یہ سارے کام کیسے ہوں گے؟ ایک بات ہے کرنے کی, ہاؤ یو ول ڈو آل دیز ٹاسکس. ایک بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ فیلڈ میں آئے گا, ایک بندہ پڑھنا چاہتا ہے وہ جامعہ میں داخلہ لے گا, اولین ہونا چاہیے, یونیورسٹی میں جائے گا, جو بھی کورس پڑھتا ہے. ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کرے. دیکھیں دنیا کے اندر انسان کی جو کرٹیکل ایج ہوتی ہے نا, جو اہم ترین عمر ہے, وہ 20 سے 30 سال بتائی جاتی ہے. وجہ کہ اس 20 سے 30 سال میں اس کی سوچیں پختہ ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے والدین بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو فائنانس کا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ 20 سے 30 سال کا پیریڈ اس وقت دنیا میں بڑا کرٹیکل سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب پھر میں وہ بات کروں گا کہ آپ نے اپنا گول اچیو کرنا ہے. بچپن سے جو آپ بننا چاہ رہے تھے آپ بننا چاہتے ہیں, اپنی ڈریمز کو آپ ریئلائز کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, جامعہ جانا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے آپ کریں گے؟ 2 things are there. دنیا کے ہر انسان کے لیے فارمولا ہے. جس طرح سلمان بھائی نے کل کہا تھا نا کہ انسان اور انسانیت کے لیے فلاح اسلام میں ہے. جو بھی دیکھ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں مدنی چینل کے ناظرین, یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. نمبر 1, ورک آن یور سیلف. ایوری سنگل ڈے, ایوری سنگل مومنٹ اپنے آپ پہ کام کریں. ورک آن یور سیلف. اینڈ نمبر 2, یو مسٹ ٹیک ایکشن ود ایبسولوٹ کمٹمنٹ. اٹھیں اور کریں. اس کرنے میں بڑا جادو سا ہوتا ہے, سحر ہوتا ہے. کریں, یہ کریں, اٹھیں اور کریں. ورک آن یور سیلف, اور یہ کر کے دکھائیں. ورک آن یور سیلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے, آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. آپ کی وہ عادت جس عادت کہ آپ ٹال دیتے ہیں کاموں کو, آپ صحیح کھانا نہیں کھا رہے, ہیلدی فوڈ نہیں کھا رہے, روز رات کو کہتے ہیں صبح ایکسرسائز کروں گا, ایکسرسائز نہیں کر رہے آپ میں ایگو کا ایشو آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ ایگو دکھاتے ہیں, تھوڑا سا غرور دکھاتے ہیں. ان چیزوں سے لڑنا ہے آپ نے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, ورک آن یور سیلف. اپنے آپ سے لڑیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, پروگرس, امپروومنٹ, ڈیولپمنٹ اپنی کریں. کبھی کبھار خالد بھائی ایک نا بندہ آتا ہے, کہتا ہے مشورہ دیں, آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں نا, وہ پھر مشورہ مانگتا آگے, زندگی اچھی نہیں گزر رہی, کوئی پرابلم ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایسے بہت سے لوگ جو یوں بار 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 آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بات نمایاں اور کامن ہوتی ہے. کیا بھلا؟ یہ لوگ ایکسکیوز بنانے کے ماہر ہوتے ہیں.
ان کے پاس بہانوں کی پوری لسٹ ہوتی ہے. آئی کینٹ ڈو, اس کی پوری لسٹ ان کے پاس ہوگی, آئی کین ڈو کی طرف آئیں گے نہیں. حتیٰ کہ آپ ان کو سولوشن بتائیں گے نا کہ یار یہ حل ہے, وہ اس حل کے اندر بھی 10 ایکسکیوزز نکال لیں گے. یہ حل جو آپ نے بتایا نا, اس میں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. This is they are not working on their self. وہ ہر جمعرات اجتماع میں آپ کو ملے گا معذرت کے ساتھ, اور نئے طریقے سے جو آپ نے بتایا تھا نا, اس میں یہ مسئلہ آ گیا تھا. آپ اس کو کہیں گے نا میں 10,000 روپے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں, وہ بینک اکاؤنٹ تو پتہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا. یعنی واقعی اس کو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ملے گا 10,000 فری لینے کے لیے. وہ اتنے زبردست بہانے میں ماہر ہو چکے ہوتے ہیں. آپ مانے ایسے بندے what they are working on self. سستوں کے لیے اب یہ ایسے بندے اگر اپنی عادت, اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے جب یہ بہانہ بناتے ہیں نا, فوراً اپنے اس کنڈیشن کو دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. یعنی دوبارہ مجھ سے پوچھا, میں نے اس کو سولوشن بتایا, اس نے فوراً اس سولوشن کے اندر سے بہانہ نکالا, میرے پہ ڈال دیا. جی اب بتائیں, بات تو پھر میرے پاس آ گئی نا, پھر میں نے اس کا حل بتانے کی کوشش کی, میرا گھنٹہ لگ گیا, لیکن اس کی وہ روش تھی تبدیل. اٹھیں, اٹھ کے کوشش کریں, آپ گیم کے اندر آ جائیں گے. آپ گیم میں نہیں آ پا رہے نا, آپ گیم کے اندر آ جائیں گے, کھاڑے میں آ جائیں گے, جس وقت آپ اٹھ کے ایک چیز کریں گے. ہر جملے کے آخر میں بٹ نہ لگائیں. I can do it but I can't do it, بٹ یہ ریسورسز کی کمی ہے, یہ ہے, وہ ہے, سارا کچھ ہے. میں اپنے جو انفاس قدسی ہیں دین اسلام کے, ان کا کیا تذکرہ کروں, ان کی تو شان ہی بہت بڑی ہے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر ترقی کر کے دکھائی. اب سلمان بھائی کو پھواڑا نہیں ہوتا, اس پھواڑے کو مٹی پہ مارتا تھا, اس کو الٹا کرتا تھا. اب جو مٹی لگی ہوتی تھی نا, اس کے اوپر انگلی سے لکھتا تھا. یوں کرتے کرتے وہ دنیا کے ایک بہت بڑے ملک کا صدر بنا. اس نے خود آ کر یہ بات بتائی ہے. یہ چیزیں اگر آپ ایکشن نہیں نہ لیتے, ایکشن نہیں لیتے, دیکھیں سکسیسفل پیپل کام کرنے سے ہوتا ہے, کام کرنے سے ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے اوپر سے کچھ چیز آئے گی نہیں, اٹھ کے کریں. اچھا, سکسیسفل پیپل اور ناٹ سکسیسفل پیپل میں نا یہ فرق یہ نہیں ہوتا ریسورسز کا, انٹیلیجنس کا, یہ بہت زیادہ ذہین ہونا یا بہت زیادہ پیسے ہونا, نو, اپرچونٹیز نہیں. یہ فرق ہوتا ہے بلیف دیٹ آئی کین ڈو. ول اور اسکل, دو چیزیں ہیں نا, ول اور اسکل. اسکل تو ہے, ول بھی ہے, لیکن جب ول اور اسکل کی بات کی جائے گی نا کہ میرے میں جذبہ ہے اور میرے میں ہنر ہے, تو یاد رکھیے جب جیت اور ہار کی بات آئے گی تو ول اوپر آ جاتی ہے. آخری سانس تک لڑنے کی بات آتی ہے, آخری خون کا قطرہ گر نہ جائے, میں ہار نہیں مانوں گا, یہ بات آتی ہے جیت کے اندر. اگر آپ ول اور سکل کے اس میٹرکس کو برابر نہیں نہ رکھتے, اپنے جذبے نہیں چھوڑ دیتے, وہ نہیں, اپنے جذبے برقرار نہیں رکھتے, you cannot be a successful person. کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. دیکھیں یعنی جو کام کرنے کا ارادہ کریں پھر اس میں لگ جائیں. 5 سیکنڈ کا رول ہوتا ہے اس میں, 5 سیکنڈ رول کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے سوچا یا جو کرنا ہے نا, 5 سیکنڈ میں تو کرنا شروع کر دیں. آپ کا دماغ نا آپ کو بچانے کے لیے, سیف کرنے کے لیے, جیسے آپ کوئی نیا رسک لینے کا سوچتے ہیں نا, آپ کا دماغ فوراً الٹی پٹی پڑھاتا ہے آپ کو. یہ آپ کے دماغ کی مجبوری ہے, کیوں, وہ آپ کو سیف کرے گا. آپ کے میں نے کہیں رسک لینا ہے, آپ کا دماغ فوراً کہے گا او ہو رسک نہ لینا, فلاں نے لیا تھا, یہ ہوا تھا, سوچیں آتی ہے نا, یہ فلاں نے کیا. آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, دماغ فوراً الٹی بات کرتا ہے, نہ کرنا, یہ نہ کرنا. آپ کو چاہیے اپنے دماغ کی نہ سنیں اس وقت, سوچنے اور کرنے میں 5 سیکنڈ, اسے کہتے ہیں 5 سیکنڈ رول, کہ سوچ لیا, کرنے میں 5 سیکنڈ میں وہ کام کر دیں بس. آپ دیکھیں, courage is formed in the face of fear and strength is formed in the face of challenge. کسی بندے میں courage اور confidence کا کیسے پتا چلے گا؟ جب وہ کیمرے کے سامنے آئے گا. آپ ایک بچے کو courage دینا چاہتے ہیں, گھر بیٹھ کے courage تو نہیں دیں گے, اس کو کہیں گے اب کھڑے ہو پوڈیم کے پیچھے جو روسٹرم ہوتا ہے, اپنے اسکول کے دوستوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولو, اب دیکھو تمہارے میں کتنا courage ہے. اور کسی کی طاقت کا کب پتا چلے گا؟ جب اس کو چیلنج ملیں گے. چیلنج کے بغیر اس کی طاقت ابھر کے سامنے تو نہیں آئے گی. سلمان بھائی, یہ جو اسٹرانگ پیپل ہوتے ہیں نا, کوئی جن دیو نہیں ہوتے, یہ ہمارے جیسے بندے ہوتے ہیں. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ دے آر ریلنٹلیس, یہ محنتی ہوتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ دے بریک بٹ دے نیور ریمین بروکن. یہ ٹوٹتے ہیں لیکن ٹوٹے رہتے نہیں ہیں, اپنے ایک ایک ٹکڑے کو جمع کر لیتے ہیں. دے فال but they never remain fallen. یہ گرتے ہیں لیکن یہ گرے رہتے نہیں ہیں. They think of quitting but they never quit. یہ چھوڑنے کا سوچتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. یہی تو فرق ہے ایک مضبوط آدمی کے اندر اور کمزور آدمی کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہ رہا؟ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ ان چیزوں کی طرف غور کر رہا ہوتا ہے. اب امیر اہل سنت کی مثال لیجئے, what he has done. امیر اہل سنت نے, جس طرح بھی شروع میں آپ نے بتایا, مجھے کیا پرابلم ہوتی ہے اسلام اور سائنس کے اندر, میں نے بات پہاڑ کے بارے میں پڑھنا تھا کہ پہاڑ کا کیا تھا, میں نے صرف پہاڑ لکھا,
بٹن دبایا, پہاڑ کے بارے میں قرآن مجید نے جہاں جہاں بیان فرمایا میرے سامنے آ گیا. مجھے کتاب کھولنے کی سعادت کی بات ہے, کتاب کو ہاتھ لگانا دیکھنا, لیکن obviously ٹائم کنسٹرینٹس ہے, نئی دنیا ہے, ہر چیز شفٹ ہو رہی ہے, گناہ کا انداز بھی نیا آ رہا ہے, نیکی کرنے کے انداز بھی نئے آ رہے ہیں. دعوت اسلامی کو امیر اہل سنت نے ایسے ہی بنایا. دیکھیں 1985 تک ایک عام آدمی کمپیوٹر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا, کمپیوٹر بڑی مشکل چیز تھی. 1985 میں ایپل اور ونڈوز آئے, انہوں نے آ کے اوور لیپنگ ونڈوز, ایپلیکیشن, پوائنٹر بڑا خوبصورت سا, رنگدار چیزیں بنائیں. اب ایک عام آدمی بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. کیوں؟ تھنگ چینجز ود دا ورلڈ. امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کو ایسا بنایا, preserve the core and stimulate the progress. ہم لوگوں کا مشن وہی ہے, مدینہ کر رہے ہیں ہم, الحمدللہ وہی مقصد ہے, سب کچھ وہی ہے, لیکن ہم پروگرس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو بڑی سے بڑی کمپنی کو بیسٹ بنا دیتی ہے, پک کر دیتی ہے, اور یہ لوگ جو سنبھل نہیں پاتے, زمانے کے آگے رڑ جاتے ہیں. یہی وہ باتیں, دو باتیں, preserve the core, اپنی بنیادی ویلیوز کو کبھی نہ بھولیں, and stimulate the progress, ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے. مدینہ 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 مدینہ, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں, آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. جی, ہم چشتیاں شریف کے ساتھ ایک گاؤں ہے چک مدرسہ, اس میں ہے, اور آج کا جو موضوع ہے فوکس, اس کے بارے میں کچھ مزید ارشاد فرمائیں کہ جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں. اس میں سے ایک طالب علم نے یہ سلسلہ دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ یہ پوچھ کر بتائیں کہ سلمان بھائی ہماری کتابیں, ہمارے مضامین 6-7 ہوتے ہیں, تو ہم پہلے کس کو فوکس کریں, یا سب کو فوکس کریں, یا ہم کیا کریں, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. محنت کریں اور پڑھ لیں, اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں. پڑھائی پر فوکس کریں, اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس پر فوکس کریں, یہ بہت ضروری ہے. درس نظامی اگر پڑھ رہے ہیں تو سبحان بھائی سے بھی رہنمائی لیتے ہیں انشاءاللہ. چیزیں, نالج جو ہے نا, یہ آپ جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, جو مضامین پڑھ رہے ہیں, یہ بعض اوقات ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور چین سے چین, کڑی سے کڑی مل رہی ہوتی ہے. تو زنجیر اسی وقت تک جو ہے وہ صحیح رہے گی کہ جب تک اس کی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوگی. اگر کوئی بیچ میں سے کڑی جو ہے وہ ڈھیلی رہ جائے گی یا صحیح نہیں ہوگی تو وہ چین وہ ٹوٹ جائے گا. تو نالج آپ کا, جیسے اگر آپ اولا میں ہیں مثال کے طور پر, تو آپ کو صرف بھی پڑھنی ہے, آپ کو نحو بھی پڑھنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اور جو آپ کے مضامین آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان پر بھی آپ کو توجہ کرنی ہے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا یہ سٹرکچر کی بنیاد بن رہا ہے. بنیاد اگر کمزور ہوگی تو عمارت اس پر ٹھیک رہ نہیں سکتی, بڑی عمارت بن نہیں سکتی کمزور بنیاد کے اوپر. اور اگر بنیاد ٹیڑھی ہو, یعنی دیوار کی جو اینٹ نیچے رکھ رہے ہیں اس میں ایرا بنا رہے ہیں, جو اس کی بنیاد بنا رہے ہیں, اگر وہ ٹیڑھی بنا دیں گے تو بلڈنگ آگے پوری وہ ٹیڑھی ہی جائے گی وہ. تو اس لیے جو بنیادی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھرپور محنت کرنی چاہیے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن سمجھ میں بھی آ ہی جائے گا. سبحان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے جو آپ نے فرمایا. دنیاوی تعلیم کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں یہی بات ہے. ایک عمر تک تو آپ کو سارے سبجیکٹ ضرور پڑھنے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرک تک, جس طرح آپ نے فرمایا صرف اور نحو ایک بندے کو اچھی نہیں لگتی, وہ یہی بات کہتا رہے گا مجھے اچھی نہیں لگتی, اچھی نہیں, تو اچھی نہیں بھی لگے گی. وہ کہے جی مجھے اچھی لگتی ہے. اور یاد رکھیں اگر کوئٹنگ کی آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ کسی چیز کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں نا کہ میں اسے کوئٹ کر دوں, تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. کبھی بھی ہارنے کی عادت نہ بنائیں, ہارنا عادت بن جائے گی. اگر آپ ابھی چھوٹے ہیں, میٹرک سے کم عمر ہیں, یاد رکھیں اردو کے 150 نمبر میرے دور میں تو ہوتے تھے, جبکہ میتھس کے 100 تھے. میرے دور میں 150 تھے نا. اب مجھے بتائیں 150 تھے نا, وہ انگلش اے انگلش بی. اب مجھے بتائیں میتھس میں تو بہت اچھا ہے, وہ سبجیکٹ بھی اچھا ہے, لیکن اس کے 100 نمبر ہیں, اردو کے 150 نمبر ہے. اردو نہیں صحیح پڑھے گا, اس میں 93 نمبر آ گئے اگر, اور میتھس میں 100 بھی آ گئے تو وہ کبھی کیسے پورے کرے گا. میں مانتا ہوں کہ نمبروں کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو میموری ٹیسٹ ہوتی ہے نا, علم تو تھوڑی ٹیسٹ ہوتا ہے. ابھی تک تو ایسا سیٹ اپ نہیں آیا. تو یہ بات یاد رکھیں, کسی سبجیکٹ کو میٹرک تک ہلکا نہ چھوڑیں. آج بھی سلمان بھائی کبھی بیان کرتے ہوئے آپ کے ساتھ حاضری ہیں ماشاءاللہ, تو جب بھی نا یقین کریں کوئی میٹرک کی اردو کا جملہ آ جاتا ہے ذہن میں, ہے کہ نہیں, کبھی کبھار بایولوجی کا آ جاتا ہے. یعنی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جاتی نہیں ہیں, وہ رٹا لگانا بھولتا نہیں ہے. آپ ایک ایک سبجیکٹ پہ توجہ دیں. دیکھیں اردو پہ توجہ دیں گے, آپ کی اردو اچھی ہوگی, جو مرضی کر لیں, پاکستان اردو سے فرار تو نہیں کر سکتا نا, ہم نے کرنا اردو میں ہی ہے. آج مجھے کہتے ہیں انگلش کے رسالے دو, دینے چاہیے,
بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی انگلش میں نا ہلکا سا کہہ رہا ہوتا کہ یار یہ اردو والا ہی دینا زیادہ اچھا سمجھ آ جاتا ہے. اردو سے فرار تو نہیں ہے, اردو آپ کی اچھی ہونی چاہیے. انگلش پوری سائنس ہی انگلش کے اندر آگے, میتھس اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. فزکس, کیمسٹری, بایولوجی یہ وہ سائنسز ہے جن کو آپ نے آگے جا کے پڑھنا ہے. پاکستان سٹڈیز, پاکستان کے بارے میں پتہ تو ہو, محبت کب ہوگی. اسلامیات چلو کچھ نہ کچھ تو, یعنی ہر سبجیکٹ کی امپورٹنس ہے. ہاں جب آپ پروفیشنل ہو جاتے ہیں, بی ایس میں چلے جاتے ہیں, اب آپ کو صرف وہی سبجیکٹ پڑھنا چاہیے جو آپ کا ہے. کیوں؟ اس میں بھی اتنا تنوع آ چکا ہوا ہے. خالد بھائی انہوں نے بتایا مجھے کہ آئی ٹی کے اندر, آئی ٹی ہر لمحہ چینج ہو رہی ہے, ہر لمحہ. ابھی کچھ ایجاد ہوگی, پھر کچھ ایجاد آ جائے گی. کہتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ ہم نے فرسٹ سیمسٹر میں جو سبق پڑھا تھا نا, چھٹے سیمسٹر میں پہنچ کے ہمیں بتایا گیا کہ پہلا تمہارا سارا فرسٹ سیمسٹر کنڈم ہو گیا ہوا ہے, ختم. کیوں؟ کہتے ہیں ساری ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. چینج ہو گئی. وہ کہتے ہیں اچھا اب کیا کریں؟ کہتے بس ٹھیک ہے تمہیں تھوڑا بہت بتا دیں گے. اس لیے جب پروفیشنل ہو جائے تب آپ صرف وہ سبجیکٹ پڑھیں جو کہ پروفیشنل کا ہے. لیکن اس سے پہلے جس طرح سلمان بھائی نے بتایا, obviously گرامر, صرف و نحو گرامر ہوتی ہے نا, گرامر بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے مطلب you cannot correlate your words, you cannot spell out is, am, are correctly, how you will be in a position to impress. ہاں یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک تحقیق ہے کہ جو بندہ کسی کی انگریزی میں یا کسی کی زبان کے بنیادی پریپوزیشن آرٹیکل میں غلطیاں نکالتا ہے نا, غلطی نکالنے والے کی غلطی ہے یہ. یعنی میں بیٹھا ہوا ہوں, چلے دو چار لفظ مجھے بولنے آتے ہیں, اور اب میں سامنے والے کی تصحیح کرنے کے لیے کہوں اور یہ جو لفظ آتا ہے اس میں از ایم آر نہیں آتا تھا. او میرے بھائی, اس نے 18 سال کی عمر میں انگریزی سیکھنا شروع کی ہے. 18 سال میں کون نئی زبان سیکھ سکتا ہے؟ اگر مجھے سمجھ آ گئی اس کی زبان, اٹس ویل اینڈ گڈ. واٹ از دا پرپز آف لینگویج؟ یو مسٹ میک می انڈرسٹینڈ یور ویو پوائنٹ. اگر آپ نے اپنی بات مجھے سمجھا دی, اٹس اوکے. میں غلطیاں نکال رہا ہوں, جو آپ نے کہا تھا نا وہ اصل بات جو کرنی تھی وہ ہوتی نہیں. اتنے بڑے بڑے بزنس کروڑوں کی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ایسی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہنسی آ رہی ہوتی, لیکن کروڑ روپے لے کے اٹھتا ہو. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے انگریزی کرنے کی. صحیح, بڑی بڑی پازیٹیو بات کی ماشاءاللہ. اور اس پر بھی جو ہے نا وہ غور ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ, انہماک کے ساتھ یہ پڑھنے کی, اس کو یاد رکھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کاشف اتاری ہے, چک مدرسہ سے بات کر رہا ہوں. جو سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اس کا جو موضوع رکھا ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے کہ فوکس. آج ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہمارے جو بھی کام ہیں وہ ہم لکھ لیں گے, اور اس میں جو پہلے کام کرنے والا ہے اس پر ہم فوکس کریں گے کہ یہ کام ہم پہلے کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم نے یہ نیت کی ہے. بڑی مہربانی جی, اللہ آپ کو کامیاب کرے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کو لے آپ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. میں محمد علی متاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. جی سر یہ نا سنا دیجیے. ماشاءاللہ. یہ ہیں جی میسیجز ہیں, ان کو بھی شامل کرتا ہوں جی. اور شعیب بھائی کا میسیج بھی ہے. فوکس سے کیا مراد ہے, اس پر بات ہوئی چکی ہے. سبحان بھائی کچھ مزید فرمانا چاہیں گے؟ فوکس کا اردو جو مطلب ہے وہ توجہ ہی ہے, اور فوکس سے مراد یہی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ توجہ رکھیں, توجہ دیں, لاپرواہی نہ کریں. لاپرواہی نہ کریں, نیگلیجنس, غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ پھر وہ نقصان ہوتا ہے. غفلت کے تو بڑے نقصانات ہیں. غفلت اگر جو ہے نا وہ پڑھائی میں ہوگی تو اس کا بھی نقصان ہے, گھر کے کاموں میں ہوگی تو اس کا بھی نقصان ہے, اور بچوں کے معاملے میں ہوگی تو اس کا تو بہت ہی نقصان ہے. رزلٹس نا قابل تلافی نقصان. سبحان بھائی بچوں پر بھی توجہ جو ہے وہ بہت ضروری رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. چھوٹے بچے بالخصوص, ان پر بھی توجہ کی حاجت ہے, بڑے بچوں پر بھی حاجت ہے. تو یہ ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے, ورنہ پھر بعض اوقات یہ عدم توجہ یا غفلت, لاپرواہی, یہ وہ انسان کو دکھ دے جاتی ہے کہ پھر وہ زندگی کی ایک خوفناک یاد بن کے رہ جاتا ہے. اللہ بچائے. مالک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, ہمارے بچوں کی, ہماری اولاد کی خیر فرمائے. ایک میں ضرور مشورہ پیش کرنا چاہوں گا. گھر کے جو شیلف ہوتے ہیں, بالخصوص کچن کے شیلف ہوتے ہیں, ان پر وہ پلاسٹک اس طرح کا بعض اوقات وہ بچھاتے ہیں کہ وہ نیچے بھی جو ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے.
اور وہ بچہ جو واکر استعمال کر رہا ہے، واکر میں ہے، جو جس گھر میں وہ بچہ ہے، تو اگر آپ پلاسٹک استعمال کر بھی ہیں تو وہ ایسا نہ کریں کہ وہ نیچے لٹک بھی رہا ہو. کہ وہ بچہ اگر کبھی کچن میں چلا گیا واکر چلاتا اور اس نے اس پلاسٹک کو پکڑ کر اس کو کھینچا، تو اب اوپر جو کچھ ہوگا وہ نیچے ہی آئے گا. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس میں گرم دودھ ہے تو وہ بھی بچے کے اوپر آئے گا. میں نے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، مدنی اسلامی بھائی، انہوں نے اپنے بچے کی ایک جو ہے نا وہ تصویر جو ہے وہ شیئر کی. ان کا بچہ بھی واکر چلاتا تھا. وہ بچہ ایسی اذیت میں تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سبحان بھائی، ان کا چولہا تھا جی، چولہا جیسے اسٹوو چولہے ہوتے ہیں نا، سلنڈر کے اوپر جو چولہا لگا ہوتا ہے، تو وہ یوز ہو رہا تھا ان کے گھر میں. انہوں نے اس کے اوپر دودھ جو ہے نا وہ گھر والوں نے رکھا تھا ابالنے کے لیے. بچہ واکر چلاتا بچے نے جا کے جو ہے نا وہ اس کو اسٹوو چولہے کو جو ہے وہ ٹکر ماری. واکر چلانے والا بچہ تو آپ کو پتا نا، بعض بچے واکر ڈراتے ہیں، کچھ چلاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈراتے ہیں. انہوں نے جا کے ٹکر ماری. وہ جو دودھ کی ابلتی ہوئی ہانڈی تھی وہ ساری اس کے اوپر گر گئی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچے کا بنا کیا ہوگا. اور جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، ورسٹ، یہ بہت خطرناک تکلیف ہوتی ہے. بہرحال اب تو ان کا بچہ صحت یاب ہو ہی گیا ماشاءاللہ جی اللہ کے فضل سے. لیکن آپ دیکھیں کتنی اذیت میں سے گزرے، کتنی رقم لگ گئی، پیسے لگ گئے، سب کچھ ہو گیا. یہ چیزیں عدم توجہ اولاد کے معاملے میں، بالخصوص بچوں کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. بچہ جو ہے نا وہ بیڈ پر چھوڑ کر، بچہ آپ کو کرالنگ کر لیتا ہے، آپ اس کو بیڈ پر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں، تو اب اس بچے نے نیچے ہی آنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. بیڈ پر سے وہ نیچے ہی گرے گا. سبحان بھائی، ایسے ہی اس پر بھی ماں باپ کو جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. کیا کیا جو ہے نا اس موضوع پر، اس عنوان پر بیان کیا جائے. سبحان بھائی کچھ روشنی ڈالیں آپ بھی. یہ موضوع چل ہی نکلا ہے، بڑا اہم موضوع ہے. کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے بچے کی جب تکلیف ہوتی ہے نا، تو ماں بھی تکلیف میں ہے، تو باپ بھی تکلیف میں ہے، تو بہن بھائی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں، تو دادا دادی ہیں وہ بھی تکلیف میں، یعنی وہ پورا جو کنبہ ہے نا وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ بچہ کہاں ہے جی، بچہ کس کے ساتھ ہے، کیا بچہ محفوظ ہے. یہ 3 لفظ گائیڈ لائنز میں ہمارے سامنے آتے ہیں. بچہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، اور کیا بچہ 100% محفوظ ہے. یہ 3 سوال ماں باپ کو اپنے سے دن میں 500 دفعہ کرنے ہوتے ہیں اگر وہ دیکھیں کہ بچہ کس جگہ پر ہے اور کیا اس کا انداز ہے. تو یہ جو کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا، عام طور پہ بڑی بوڑھیاں جو گھر والی ہوتی ہیں وہ اس کو سنبھال تو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی کچھ ویڈیوز گائیڈ لائنز وغیرہ ملتی ہیں. آج گھر کی خواتین بہت زیادہ ریسیپیز کی ویڈیوز دیکھتی ہیں، اور یہ بہت بڑے بڑے چینل بنے ہوئے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی اور دیگر جگہوں پہ. تو کچھ نہ کچھ جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے، یاد رکھیں خاص عمر تک اس نے آپ پر ڈیپینڈنٹ رہنا ہے. گوشت کا ایک لو تھوڑا سمجھیں، آہستہ آہستہ وہ چیزیں سیکھ رہا ہے، آہستہ آہستہ کر رہا ہے. تو ہر سٹیپ پہ جو کچھ مائل سٹون تو اس کے نیچرل ہے نا، کہ جس طرح اس نے بیٹھنا ہے، کمر کو سیدھا رکھنا ہے، پھر اس نے بیٹھنا ہے بغیر سہارے کے، پھر اس نے سہارے سے چلنا ہے، پھر بغیر سہارے کے چلنا ہے. 2 سال تک وہ دوڑنا شروع کر دے گا، 1 لفظ بولے گا، 2 لفظ بولے گا. یہ نیچرل مائل سٹون پر بھی نظر آپ رکھیں کہ کیا وہ یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بولنے میں لیٹ تو نہیں ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ موبائل فون اس سے پکڑا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہا. چل رہا ہے نہیں چل رہا، چلتے ہوئے کہیں اس کی ٹانگیں ڈک کی طرح تو نہیں ہوئی، بطخ کی طرح. یہ باقاعدہ اصطلاح ہے میڈیکل سائنس کی، ایسے اڑتی ٹانگیں نا، ڈک کی طرح چلنا. اب ڈک گیٹ اگر اس کے تو وائٹامن ڈی کی کمی ہے. میں ایک جگہ پر گیا، وہاں پہ ایک بچے کی ٹانگیں ایسی تھی بالکل ڈک کی طرح، وہ بطخ کی طرح چل رہا تھا. تو میں نے فوراً کہا اس کی ڈک ٹیل ہے، اس کو ڈک ٹیل کہا جاتا ہے. تو وہ اس کو فوراً جب دیکھا تو وائٹامن ڈی کی کمی تھی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا نا اگر، اس کی ٹانگیں ساری زندگی کے لیے ایسی رہ جانی تھی، لیکن فوراً ہی اس کو وائٹامن ڈی کا کورس کروایا گیا. بچے کی چال صحیح نہیں ہے، وہ بول صحیح نہیں رہا، اس کو ایسا کوئی مسئلہ آ گیا، اس کو وہی والی بات سلمان بھائی کی غفلت کا شکار اس کو نہ کرے، فوراً ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے. ڈاکٹر ایک نظر کے اندر بتا دے گا اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کریں. اگر بچہ صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا، نہیں صحیح طرح اپنی بات کو سمجھا پا رہا یا سمجھ نہیں پا رہا، یاد رکھیں بچہ جھنجھلا جائے گا، وہ چڑچڑا ہو جائے گا. وہ بیچارہ کیا کرے، مطلب اس کو ایکسپریس کرنا نہیں آ رہا نا. مجھے نہیں آتا تو میں تو آپ کو بتا دوں گا، بچہ کیا کرے، اس کے پاس تو واحد ٹول ہوتا ہے رونا. اچھا مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہے، بڑے پرانے ہیں، اتنے زیادہ تعلیم نہیں لیکن پرانے MBBS ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہتے سب تو جڑا وڈا ڈاکٹر ہوتا ہے نا بچیاں دا ڈاکٹر ہوتا ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر بچوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے وہ اس نے تکا ہی لگانا ہوتا، کیا کرے وہ اوپر سے دیکھ دکھا کے اندر سے بیماری اس نے نکالنی ہے، کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا. بچہ کیا بتائے گا، اندازہ لگائے گا، پھر وہ کر کے آگے چلے گا. تو
تو یہ کہ بچوں کے معاملے میں احتیاط آپ کی اپنی احتیاط ہے، خدا نہ خواستہ کچھ اگر ہو گیا تو پھر وہی جو آپ نے فرمایا ایک ایسی یاد رہ جاتی ہے کہ بندہ پھر سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایک سائیکیٹرسٹ نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی ڈیتھ ہو جائے نا گھر کے اندر، تو سب سے پہلی سوچ جو بندے کو ہانٹ کرتی ہے نا، ڈراتی رہتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے، میں تھوڑی دیر پہلے ہسپتال لے جاتا، میں اس دن آفس نہ جاتا، میں یہ نہ کرتا۔ کہتی یہ بالکل نیچرل ہے، یہ سوچ ہر بندے کو ہی آئے گی، اس کی ماں باپ بھائی بیٹا وغیرہ دنیا سے جائے گا، وہ یہ سوچ کا خاص طور پہ شکار رہے گا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یہاں پر آپ جیسے مذہبی لوگ جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کیسے کہ آپ لوگوں کا جو ہے کہ سانسیں گنی ہوئی ہیں، سانسیں واقعی گنی ہوئی ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، کہتا ہے کہ لکھوا لیں ہم سے، ہم ہر مریض کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہمیں دشمنی کس سے ہوگی، ہمیں تو پتہ نہیں بیچارہ کس گاؤں گوٹ سے آیا ہے، ہم ہر ایک کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہماری ہر تدبیر الٹی ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اب کیا کریں، لیکن الٹا ہو رہا ہے ہر ایک کا۔ اور کبھی کبھار وہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے۔ یقین کریں ہم کسی کو مارنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن ہر تدبیر الٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ شام کو بھی مریض کی جب ڈیتھ ہوتی ہے ہمارے سینے میں بھی دل ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کریں۔ تو یہ چیز کو لازمی آخر میں رکھیں کہ واقعی سانسیں گنی ہوئی ہوتی ہیں، بندے کی موت کا وقت بھی گنا ہوتا ہے، بندے کی موت کی جگہ بھی گنی ہوتی ہے۔ یقین کریں ایمبولنس کے اندر آ کے فوت ہوتا ہے، باہر تڑپ ہی رہا ہوتا ہے، اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا، ہسپتال پہنچتا ہے بستر پہ لیٹتے ہی اس کی جان ہمارے سامنے نکلتی ہے۔ روز اتنے پیشنٹ آتے ہیں۔ سلمان بھائی بابا آیا ایک چونگ سے، اتنا بوڑھا بابا تھا، آیا ہارٹ اٹیک اس کو ہوتا، باقاعدہ ہارٹ اٹیک، کوئی اس عمر کے اندر صحت کی پروگنوسس ہی نہیں ہے، میڈیکل سائنس جانا ہی تھا بابا جی نے۔ آئے بابا جی آ کے لیٹے، ایک نوجوان کسی بڑا اسپتال ہے لاہور کا گورنمنٹ جناح اسپتال، بہت بڑا اسپتال، ایک ایک بیڈ پہ 3 لوگ لیٹے ہوتے ہیں۔ وہ ایک اور لڑکا آیا، وہ کسی کے ساتھ آیا تھا، ینگ لڑکا تھا، اس نے آگے جب دیکھا آئے آئے اور کٹا پھٹا سارا کچھ، اس بیچارے کو کچھ ہو گیا اور اس کا ہارٹ کلیپس ہوا میری آنکھوں کے سامنے۔ میں بابا جی کے ساتھ آیا تھا، ان کے جو بیٹے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، بابا جی اپنے پاؤں سے اٹھ کر گئے اور وہ لڑکا جو بالکل ٹھیک آیا تھا اس کا وہاں اٹیک ہوا، اس کی لاش گئی ہے۔ میں ساری زندگی نہیں منظر بھول سکتا، میں دیکھتا ہی رہ گیا، میں نے یہ کیا ہوا، یہ واٹ از دس۔ وہ کسی کے ساتھ آیا ہوگا لیکن he was going in that، موت اس کو وہاں لے کر آئی، اور بابا جی بالکل اور ابھی بھی فریش ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس پہ براہ کرم ایمان رکھیں کہ سانسیں گنی ہوئی ہیں۔ when the end will come، ایک دودھ کا قطرہ بھی جو ہے وہ اندر نہیں جائے گا، وہ بھی باہر آ جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے سلمان بھائی بندہ اپنا کانسیپٹ درست کر لے، توجہ درست کر لے، علم دین حاصل کر لے، تو اس کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اسے راحتیں مل سکتی ہیں۔ وہ جو آپ نے کہا نا کہ نتیجے کو مانے بھی تو صحیح، یہ نتیجہ ہے، میں پیدا ہوا تھا، ایک یہ کام تھا، اور مجھے دنیا سے جانا ہے، یہ بھی ایک کام ہے جو فیکٹ ہے اور ہو کر ہی رہے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کا جب وقت آ جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں فرمائے گا۔ اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب اس کو حکم ہے دنیا بدل لے تو وہ دنیا بدل لے گا۔ جو رات قبر میں لکھی ہے باہر نہیں، وہ باہر نہیں ہے۔ خالد بھائی یہاں پر نا میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیں، یعنی آپ دونوں عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ بڑا ایکسپوجر ہے، میں اس پہ کنفیوز رہتا ہوں تھوڑا سا نا، اور یہ جب لوگ سنیں گے تو بہت سے کہیں گے واقعی یہ جو بات کہہ رہا ہے، تھوڑی میری بھی ریسرچ ہوگی لیکن آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کے مریض کی ایک بہت بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ موت سے ڈرتا ہے۔ یعنی آپ کو ایک بندہ ملے نا، ہر ڈر کی ایک لمٹ ہے نا، لمٹ ہونی چاہیے نا، بالکل ہی مر کے تو نا بندہ بیٹھ جائے، بندہ کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبار و قہار ہے، میری تو بخشش ہی نہیں ہونی، یہ کہہ کے عبادت ہی چھوڑ دے، اور اب وہ بالکل ہی گر جائے اور اتنا کانپنا شروع کر دے کہ بالکل عبادت بھی نہ کرے، سب کاموں سے رہے، نہ کاروبار کر سکے نہ وہ کر سکے۔ یہ چیز پلازیبل تو نہیں ہے میرا خیال میں، یہ تو شیطان کا شکار ہو گیا، شیطان کا شکار ہو گیا۔ اور اسی طرح کوئی بندہ اللہ کی رحمت پہ یہ کہے کہ جی معاذ اللہ، آپ سمجھتے پھر رحمت کے پیچھے بڑے بڑے کام کر لے کہ جی رحمت ہے۔ اب وہ ڈپریشن کا مریض جو ہے، اس کی ایک کامن پروگنوسس یہ ہے کہ وہ اگر موت کا ذکر بھی سنے گا نا، اس کا ہارٹ تیز ہوگا، پیلپیٹیشن ہوگی، اور واقعی آپ جب میجر کریں گے اس کی پیلپیٹیشن 80 to 90 to 100 تک گئی ہوگی، سینے ٹھنڈے آ رہے ہوں گے اس کو، اور وہ جنازوں میں نہیں جائے گا، کتابیں ایسی نہیں پڑھے گا۔ اب یہ ایک انگزائٹی کی، ڈپریشن کی نشانی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں خالد بھائی اور سلمان بھائی کہ امیر علیہ سنت کتنا تذکرہ موت کا کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کا جو پرانا آستانہ شریف ہے، تو کسی نے بتایا مجھے کہ جی وہاں پہ ہر جگہ پہ الموت 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 لکھا ہوا ہے۔
لیکن امیر اہل سنت کی موٹیویشن کتنی زیادہ ہے. وہاں ایک ڈپریشن کا مریض موت سے یوں بھاگ رہا ہے, مرنا اس نے بھی ہے اور وہ بالکل ڈرا ہوا ہے اتنا, لیکن امیر اہل سنت جیسے افراد, جیسے انفاس قدسیہ جیسی گریٹ پرسنالٹیز, یہ موت کو کس طرح یاد کرتے ہیں, آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہوتے, ان کے صدقے نوجوان لوگ موت کو یاد کرتے ہیں. ان کو کیوں نہیں وہ کیفیت ڈپریشن طاری ہوتی؟ سبحان بھائی, انہوں نے اس کو درست طریقے میں, درست وے میں سمجھا ہے. انہوں نے موت کو یاد رکھا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کریں گے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کم از کم کو خوف ہوگا تو آپ چیز سے بچیں گے نا, ورنہ اگر آپ کو کوئی خوف ہی, صحیح بات ہے, بالکل آپ بالکل جو بے خوف بندہ بالکل ہو جاتا ہے نا, وہ تو پھر یوں سمجھے کہ لمٹ سے پار چلا جاتا ہے. صحیح بات, اس کے لیے کچھ خوف بھی ریکوائرڈ ہے. بالکل خوف. انسان کی دو کیفیات سبحان بھائی ہوتی ہیں, ایک خوف والی ہوتی ہے, ایک شوق والی بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. دین اسلام میں دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا, اور دین اسلام میں اس کو بڑے طریقے سے بیان کیا گیا. خوف بھی ہو وہ بھی لمیٹائز ہو, ٹھیک ہے, اور شوق بھی ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ آخرت کی یاد جب بندے کو آتی ہے تو بندہ جو ہے وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا. مجھے بتائیں کہ ڈاکو کو اگر یہ خیال ہو کہ میں ڈاکہ مارتے ہوئے مر سکتا ہوں, مجھے بتائیں وہ ڈاکہ مارے گا؟ مجھے پتا ہو کوئی چور ہے, اللہ معاف کرے میں تو چور نہیں ہوں, اگر کسی کو پتا ہو کہ کوئی میں گھر پہ جاؤں گا, سیکیورٹی گارڈ الرٹ بیٹھا ہوا ہے, میں نے دیوار پھلانگنی ہے, آگے سے فائر آ رہا ہے, اس گھر میں کوئی چوری ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ فیئر. اس فیئر نے اس بندے کو کیا کیا, ایک غلط کام سے بچا لیا. تو فیئر بھی زندگی میں ہونا چاہیے. فیئر از اے سورس آف موٹیویشن. یہ بالکل, لیکن لمیٹائز ہونا چاہیے. طریقہ کار کی جس طرح دین اسلام نے رکھا ہے ویسا ہونا چاہیے. یہ جب اکراس دا لمٹ جائے گا جو آپ فرما رہے ہیں تو پھر یہ اسلام اس کو بولے گا کہ یہ فیور نہیں چاہیے. ان بطش ربک لشدید, یہاں یہ فرمایا کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, وہاں یہ بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, خیر الامور اوسطها, بہترین کام وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے. تو خوف بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رجا بھی ہو, امید بھی ہو, اور یہ درمیانے درجے پر ہو. اللہ نصیب فرمائے. بہرحال جی سبحان بھائی ایک میسج ہے آپ کے لیے, میں اس کو پڑھتا ہوں. جی خالد بھائی کچھ فرمانا چاہیں آپ بھی اس کے اوپر؟ اب موت کو اگر دیکھیں تو موت کو دونوں طرح سے بیان کیا گیا ہے. اس کو مومن کے لیے تحفہ بھی قرار دیا گیا ہے, اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اب فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو, تفرون منہ فانہ ملاقیکم, وہ موت آئے گی تم سے مل کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تمہیں غیب اور شہادت کے جاننے والے کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تم کیا کرتے رہے ہو. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا, جو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ میں نے مرنا ہے, مسلمان کا عقیدہ وہ مرے گا, رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. فرمایا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, جو اپنے رب سے ملنے کا امیدوار ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جو یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو, تو اسے چاہیے وہ دنیا میں اپنے رب سے راضی رہے. میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب پر کیسا بھروسہ کرنے والا ہوں, اپنے رب کی طرف رجوع لانے والا کیسا ہوں, میری توجہ رضائے الہی پر ہے بھی کہ نہیں, صحیح, میرا فوکس یہاں بھی کوئی بنا ہوا ہے, یا میرا وہ اسٹیٹس ہے میرے ذہن میں کہ اس اسٹیٹس پر میں نے پہنچنا ہے, اس گول کو میں نے اچیو کرنا ہے. دنیا گزارنے کے لیے, جینے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے آپ کو یہ سارے گولز رکھنے ہیں, لیکن اس کے بعد جو دنیا ہے نا اس میں ایک ہی گول ہے, وہ ہے رضائے رب. ان سارے گولز کو اچیو کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیجئے آپ کسی کا حق نہیں مار رہے, آپ کسی کو تنگ نہیں کر رہے, کسی اسٹیٹس پر ہیں, کسی منصب پر ہیں آپ, تو آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے, مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں اڑتے. واہ واہ ماشاءاللہ, چلیے بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں ایک بات سوچ رہا ہوں, یہ جو
नेक लोग जो मालिक के करीम के बंदे होते हैं ना, उनको खौफ एक नई जहद देता है, वाह, एक नया रास्ता देता है, क्योंकि वो खालिक, वो मालिक उनमें एक उम्मीद भी पैदा फरमाता है। और जो सिर्फ और सिर्फ सारा मंजी बिस्तरा जो है वो दुनिया के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं, वो फिर सोचते हैं क्या होगा, क्या वो फिर वहीं का वहीं रह जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सलमान भाई, एक बंदा वो है ना जिसका भरोसा असबाब पर है जी, और दूसरा वो है जिसका मुसब्बिबुल असबाब पर वाह है। वाह वाह, वो जानता है कि ये असबाब खत्म हो जाने हैं, जिन चीजों पर मैं तकिया किया हुआ हूँ इन सबको फना है, लेकिन अगर बंदा उस पर भरोसा कर ले, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस रब पर भरोसा कर ले जिसको कभी मौत नहीं आनी, जी, अपनी स्ट्रगल जारी रखेगा, नतीजा उस पर छोड़ा हुआ है, उसका भला ही होना। यहाँ एक चीज जो है ना, मैं छोटी सी ऐड कर दूं कि बिलाशुबा आपने जो बात बताई ये बेस्ट है कि वाकई वो जो बंदा है वो दुनिया के अंदर ये डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादातर उन्हीं लोगों को है जिनके पास सोने की ईंटें हैं और क्या कुछ है ना, उन लोगों को छोड़ने का गम होता है कि कहाँ जाएंगी ये सब। लेकिन एक चीज ना याद रखिए, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं वो तावीज़ात का हमारा शोबा है और हमारा इस पर ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के करम से ईमान भी है और देखा भी है अपनी आंखों के सामने, तो ऐनुल यकीन भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज देखनी चाहिए, मिसाल के तौर पे किसी की हड्डी टूट जाती है, तावीज़ तो लेंगे वो और तावीज़ का असर भी होगा, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी जाएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, और सर्जन एक्सरे के बाद फैसला करेगा कि उसकी हड्डी को ऑपरेशन से जोड़ा जाएगा। और 99% केसेस में ऑपरेशन होता भी है, काटा जाता है, अंदर प्रोसेसेस लगता है, ब्लेड्स लगती हैं, डिस्क लगती है, वो रॉड डलता है, फिर वो आगे चलता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप टेंशन, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन में दाखिल हो गए हैं ना, तो अब ये वो हड्डी टूटने वाला ही हिसाब है। तावीज़ात और आदो वज़ाइफ बहुत जबरदस्त असर रखते हैं, लेकिन वहां भी तो आप उसके साथ साथ डॉक्टर के पास गए थे। डिप्रेशन इज ए वेरी मिस्टीरियस डिजीज, ये बड़ी अजीब सी एक बीमारी है जो कि दिमाग से निकलने वाले केमिकल्स और जूसेस को इम्बैलेंस कर देती है। आपका मूड हाई लो जो हो रहा होता है, कभी बहुत गुस्से में, कभी खुदकुशी की है, कभी ये तो वो, ये बीमारी है, रिकॉग्नाइज्ड इलनेस है। हत्ता कि भी आते हुए कराची मैंने बर्निंग आउट को भी हेल्थ जर्नल के अंदर समझा। बर्निंग आउट और स्ट्रेस में फर्क क्या है सलमान भाई? बर्निंग आउट सिर्फ आपके काम से रिलेटेड इलनेस है, यानी आपका काम में दिल नहीं लग रहा, काम को देख के आपको दुख होता है, एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, ये बर्निंग आउट है। इसके लिए भी ये कि आप थोड़ा हटें और दोबारा से रिचार्ज होके आए। लेकिन जो डिप्रेशन है ये एक सीरियस इलनेस है। अगर आपके कोई इर्द गिर्द बंदा आपको लगता है तो बिल्कुल उस हड्डी के टूटने की तरह तावीज़ जरूर करें और आदो वज़ाइफ उसको बताएं, तुमने नमाज पढ़नी है, सारा कुछ करना है, लेकिन बराह करम मेडिसिन यूज करें। मेरे डॉक्टर के पास लेके जाएं। और ये वाकई बड़ी जबरदस्त मेडिसिन इजाद हुई है इस चीज की, ना कोई साइड इफेक्ट है इतना ज्यादा, और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी अगर चलनी है कोई जरूरत नहीं, वो बंदा फिट हो जाएगा, उसको और क्या चाहिए, मदीना और बेहतरीन अंदाज से करेगा। सो रिकॉग्नाइज इज एज एन इलनेस, इसको इलनेस समझे डिप्रेशन को। चलें, अल्लाह डिप्रेशन से भी बचाए। ये कह रहे हैं कि जी माय क्वेश्चन फॉर सुबान भाई इज दैट हाउ कैन वी गेट कॉन्फिडेंस। जी सुबान भाई समा सट्टा से है, ये समा सट्टा से माशाल्लाह। समा सट्टा में हमारा मदरसतुल मदीना है सलमान भाई। अच्छा। डॉक्टर साहब के कहने पे गया था मैं वहाँ पे, माशाल्लाह सारी यादें आ गई। छोटा सा शहर है और बहुत मुल्तान के करीब, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे जी। अलोदरा के ज्यादा करीब है। अलोदरा के बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मैं इनवाइट भी करता हूँ कि वहाँ जाया करें, मदरसतुल मदीना में बच्चों को देखा करें, आपको पता चलेगा कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। माशाल्लाह। कॉन्फिडेंस पता किसे कहते हैं? मैं इनको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस कहते हैं कि जुम्मे का दिन होता है ना, बच्चा खड़ा होता है नात पढ़ने के लिए, उसको कोई फिक्र नहीं, उसकी आवाज अच्छी है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, हाथ बंद के, क्योंकि लाइन बच्चों की लंबी होती है ना, पढ़ी जा रहा है, उसके बाद दूसरा कहता है अच्छा मेरी बारी आ गई, वो खड़े होके जो भी लय है जिस तरह की पढ़ रहा है, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। और फिर वो जो एक बंदा गेम खेल रहा है, उसको गेम का पता नहीं है, मार रहा है, जो कर रहा है गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, बस लगा वापरे उसके अंदर। बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है अगर उसको माँ बाप वो करे। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा तजर्बा है इस वक्त गोइंग ऑन वर्ल्ड के अंदर, कि कॉन्फिडेंस इज ए की विच विल अनलॉक ऑल द लॉक्स। कॉन्फिडेंस वो चाबी है जो हर ताले को फिलहाल खोल देगी। क्या बात? आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, प्रोफेसर ने अगर आपको उड़ाना है तो उसने आपको उड़ा देना है, आप प्रोफेसर को कम्पीट नहीं कर सकते, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा। मुझे इस पर एक बात याद आई, एक स्टूडेंट और टीचर थे, यूं ना, टीचर का काम था वो स्टूडेंट से पूछता था
کہ وہ کہتا تھا اس کو کہ آج آپ کو سبق نہیں آتا. یہ بات مجھے یاد آ گئی. وہ بچہ کہہ رہا تھا سبق آتا ہے, وہ کہتا تھا نہیں آتا. نہیں سر آتا ہے. آپ اس نے کہا چلو سناؤ. سبق سنایا تو اس نے, ٹیچر تو پھر ٹیچر ہے نا جی, اس نے کہا ہاں بھائی آتا ہے کہ نہیں آتا. اس نے کہا نہیں آتا سر, نہیں آتا. اور ٹیچر نے کہا کہ میں گھر سے سوچ کے آتا ہوں کہ آج میں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ٹیچر کو بھی چاہیے کہ مہربانی کرے تو جس بچے کو سبق آتا ہے نا تو اس کو مطلب اسی کے اوپر رکھے کہ اس کو واقعی آتا ہے. تو یہ کانفیڈنس جو ہے نا سلمان بھائی, یہ آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا. آپ ان تمام افراد کو دیکھ لیں جو کہ اس وقت دنیا کے اندر کچھ بڑے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر جتنا بڑا ہوتا جائے گا نا اس کے الفاظ میں کانفیڈنس ہوگا. میں نے آپ کو کہہ دیا نا آپ کو یہ بیماری ہے, آپ اس کا علاج کریں. سر مجھے یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. آپ یہ دوائی 5 دن کھا کے آ کے مجھے بتائیں. ڈاکٹر کا یہ کانفیڈنس ایک پڑھے لکھے پیشنٹ کو بھی کانفیڈنٹ کر دیتا ہے. ایک ٹیچر ہے, وہ ٹیچر ایک کانفیڈنس کے ساتھ تھیوری بیان کرتا ہے, بتاتا ہے. خاص طور پہ مقابلے کے جو امتحان ہیں پی سی ایس اور سی ایس ایس کے, یہ وہ امتحان ہوتے ہیں جس میں بندے کی تعلیم بے شک دیکھی جاتی ہے, لیکن آخر میں جو بابا بیٹھ کے انالیسس کرتا ہے نا وہ کانفیڈنس دیکھتا ہے. از ہی کانفیڈنٹ انف ٹو ریپرزینٹ پاکستان؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام, اسلام لانے سے پہلے بھی وہ ایز اے فارن منسٹر جایا کرتے تھے اور پھر کھڑے ہو کے کسی بھی بادشاہ کے مکے کی طرف سے تقریر کیا کرتے تھے, سب کو چپ کرا دیا کرتے تھے. ون آف دا موسٹ کانفیڈنٹ پرسن. آپ کانفیڈنس حاصل کرنا چاہتے ہیں, میرے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کوشچن کیا, تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ اس حالت میں زبردستی جائیں جہاں پہ آپ کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے. اگر تو آپ مریض ہیں وہ ایک الگ بات ہے, ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, بے ہوشی ہو کے گر جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ جس جگہ پہ جانے سے ڈرتے ہیں اس جگہ پہ بار بار جائیں. آپ اس جگہ پر نہیں جائیں گے, وہ جگہ آپ کی ٹانگ کی بیڑی بن جائے گی ہمیشہ. If you will not overcome your fear, it will become the shackles of your feet. آپ کی پاؤں کی بیڑی بن جائے گی. آپ کو پبلک سپیکنگ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, آپ پبلک سپیچ کریں, دعوت اسلامی کے درس دینا شروع کریں. دعوت اسلامی کا درس دیں گے, پبلک سپیچ آپ کو کرنی آ جائے گی. اگر آپ کے اندر کسی بڑے بندے سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے, کیا بگاڑ لے گا آپ کو یہ سوچیں. اگر آپ نے بات ٹھیک کرنی ہے تو آپ اس کو جا کے وہ بات مناسب انداز سے کریں, وہ خوش ہوگا. ایک بندہ میں نے نوٹ کیا ہے اسلام بھائی, بڑے بڑے دنیاوی عہدے والوں سے ملنے جاتے ہیں, وہ بندہ آپ کے اندر اچھائی نفاست ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ خود اچھا اور نفیس ہوتا ہے. اگر اس کو اپنی فریکوینسی مل جاتی ہے نا, تو یاد رکھے ریڈیو میں جب فریکوینسی ملتی ہے چینل تبھی چلتا ہے, تو یہ فریکوینسی اس کو مل جاتی ہے, فوراً وہ کر لیتا ہے. اپنا علم بڑھائیں, علم کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. پتہ آپ کو, جب آپ کو پتا ہوگا نا میں نے جا کے ڈیل کرنا ہے, علم کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. اپنے اخلاق کو اچھا کریں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ہاتھ دھلا ہوا ہے, پانی ٹپک رہا ہے, آپ کسی سے جا کے سلام کر رہے ہیں, اب مجھے بتائیں آگے کیا ہوگا. اگر وہ بندہ کوئی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے, اس نے آگے آپ سے کیا بات کرنی ہے. آپ اپنا ہاتھ صاف کریں. آپ کسی بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں, کوئی آپ کی جوتوں کا کوئی حال ہو, کپڑوں کا کوئی حال ہو, یہ سب چیزیں کانفیڈنس کو انہینس کرتی ہیں. اگر آپ نے ماشاءاللہ سفید کرتا پہنا ہے, سفید امامہ شریف پہنا ہے, سفید ہی ہو, وہ اس کے اوپر کوئی سالن کے پرنٹ نہ لگے ہو, کیونکہ ویسے پرنٹ اور سالن کے پرنٹ میں کو فرق پتہ چل جاتا ہے جی. اور اس کا پھر اپنا اور بھی ایسنس ہوتا ہے نا, اسمیل بھی بعض آ رہی ہوتی ہے, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. اور یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں جانے سے ڈر لگتا ہے وہاں جائیں, جو سبحان بھائی نے کہا ہے, تو یہ وہی ہے جو انڈر امبریلا اسلام ہے, جس کی اسلام ہمیں اجازت دے رہا ہے, اسی کے اوپر یہ مدنی پھول یہ بیان ہو رہا ہے. اور جس سے اسلام جو ہے نا وہ روک رہا ہے, وہ تو ہماری سوچ سے ہی باہر ہونا چاہیے. جو تمہارا نہیں اسے اپنے دل سے, سوچ سے, دماغ سے, خیالات سے ہی بس نکال رکھا ہے. اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں اور یوں رہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سمجھا بھی رہا ہے, بتا بھی رہا ہے, موٹیویٹ بھی کر رہا ہے, راستے بھی دے رہا ہے, سولوشن بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ایک بندہ تھا, اس نے زندگی میں 12,000 موتیں دیکھی. اس کی جاب کچھ ایسی تھی کہ 12,000 بندے اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے گئے. جب اس کی جاب ختم ہو گئی, لوگوں نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ صرف اپنی زندگی کا لائف لیسن بتاؤ کہ تم نے 12,000 بندوں کو مرتے دیکھا, کیا تمہارا لیسن ہے, کیا تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو. اس نے 4 لیسن دیے. لیٹس فنش ود دیز لیسنز. جی. بابا کہتا ہے پہلا لیسن میرا یہ ہے, ریزالو آل کانفلکٹس. سارے کے سارے جھگڑے نپٹا دو.
میرے پاس جو بندے آتے تھے ان کی زندگی کے چند لمحات باقی ہوتے تھے، سارے جھگڑے نپٹا دو. وجہ اس کی یہ ہے ڈونٹ کیری دا بیگ اپ ٹل اینڈ. تم سوچتے ہو کہ میں وہ بیگ پکڑا ہوا ہے اور اس بیگ میں جھگڑے بھرتے 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 آخر تک لے کے جاؤں گا، آخر کا پتہ نہیں ہے. ادھر ہاتھ رکھو، دھک دھک کی آواز آ رہی ہے، رک گیا، چلے جاؤ گے. میرے پاس آنے والے ان لوگوں میں 12,000 میں سب سے زیادہ دکھ لوگوں کو یہی ہوتا تھا کہ فلاں چچا سے، فلاں بھائی سے، فلاں سے لڑا ہوا ہوں. نہیں، جھگڑے سارے نپٹا دو، بالکل پھول کی طرح صاف دنیا سے جاؤ گے، بہت فائدہ ہوگا، تمہارے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا. آگے بڑھ کے صلح کر لینا. لیکن میں نے ان کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو دیکھے. بابا بستر پہ پڑا ہو نا، ڈاکٹر جواب دے چکا ہو، معافی تب بھی مانگ لینی چاہیے، لیکن مزہ نہیں آتا پھر معافی کا نا، وہ والا، وہ ٹیسٹ نہیں رہتا. اور دوسری بات اس بابے نے کی، ٹرائی ٹو فائنڈ ہیپینس ان اسمال ٹاسکس. چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشی حاصل کرنا سیکھو. دنیا کے جمیلے ختم کبھی نہیں ہونے. آپ نے نوٹ کیا، دو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ پردے کے پیچھے چھپتا ہے، دوسرا آگے اس کو ہاں کر کے ڈھونڈتا ہے، دونوں خوش ہوتے ہیں. پھر دوسرا چھپتا ہے، وہ بھی اسی پردے کے پیچھے چھپتا ہے، وہ بھی وہاں آتا ہے. یہ ہے وہ خوشی جو اس دنیا میں بکھری ہوئی ہے. کیوں سوچتے ہو کہ خوشی وہاں ہے؟ وہاں ہے، خوشی یہی ہے. کوئی خوشی کے خاص لمحے نہیں آئیں گے، انہی لمحوں کو انجوائے کرو. اور تیسرا لیسن وہ بابا کہتا ہے، بی ولنگ ٹو سیک ہیلپ فرام ادرس. اٹ سیم ٹو بی امپاورنگ. بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے، سب کے اوپر میرا قابو ہے. نہیں، ہر بندے کا تجربہ اپنا اپنا الگ ہے. سلمان بھی یہاں پہ 6 لکھا ہوگا نا، مجھے 6 نظر آئے گا، آپ کو 9 نظر آئے گا. غلط آپ بھی نہیں، غلط میں بھی نہیں ہوں. ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے. مجھے دوسرے کی تعظیم کرنی چاہیے. کتنی پیاری بات کسی نے کہی، کہتا ہے کہ کبھی بحث و مباحثے میں نا، وہ جو بظاہر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو نہیں رہا ہوتا، بظاہر بحث و مباحثہ، ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں کبھی کبھار کوئی چیز آپ کو یاد آ جائے، کوئی کمال کا جملہ آ جائے کہ جی بھی میں نے جملہ کہنا ہے نا، اگلے کو وشا دینا ہے میں نے، یہ تو زچ ہو جائے گا لوگوں کے سامنے، کیسی اس کی کرکی ہونی ہے، کیسے گر جائے گا. براہ کرم جملہ روک لیں، بندہ بچا لیں. بندہ بچ جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی یہ مغفرت کا سبب بن جائے. جملہ روک لیں، کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو آ گیا جملہ، چپ کر جائے. تو یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہونا. کیسے رہے گا سبحان بھائی؟ یہ تو بات بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہی پرابلم ہے کہ یہاں مطلب بندہ چپ رہتا نہیں ہے. اب مجھے اگر اپنی برتری جو ہے وہ ثابت کرنی ہے تو یہی سوچ بنا کر بیٹھا ہوں بھی خالد بھائی نیچے جائیں گے تو میں اوپر آؤں گا نا. یہ کیسے ہوگا بھی؟ خالد بھائی اگر اوپر جا رہا ہے تو میرا تو حال بس پھر صرف اللہ کا خوف. ورنہ اس وقت جو بندہ جس ٹیمپو میں جا رہا ہوتا ہے نا، اس ٹیمپو میں تو اس کے خواہش ڈائلاگ کہتے ہیں اس کو جیتنے کو. طریقہ ہوتا ہے اس کا، اختلاف کے طریقے بیان کیے گئے. باقاعدہ میں نے ہیومن ریسورس کی کتابوں میں اختلاف کے طریقے بیان کیے، پڑھے ہیں اختلاف کیسے. یو آر رائٹ بٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ یور پوائنٹ. بٹ طریقہ ہے نا ایک، آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات آپ نے کی ہے، پہلے بھی آپ نے مروایا تھا. ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ ہے آئی ہیو انڈرسٹوڈ یور پوائنٹ، میں نے آپ کے نقطہ نظر کو سمجھا ہے، بٹ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے. سو دیز ورڈز آر ہیونگ میجک. These words are very important. زندگی سکون میں لے آئیں گے. گھر میں یہ تو ہوتے رہتے ہیں آپس میں، کسی نہ کسی مسئلے پر آپس میں اختلاف گھر میں بھی ہو ہی جاتا ہے. تو آپ اگر کسی کی بات سن رہے ہیں اور سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں، بعض کو سبحان بھائی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو لوگ دبا دیتے ہیں. دبانے سے کیا ہوتا ہے، چونکہ ایک بندے کا تسلط ہوتا ہے، ایک اتھارٹی، ایک اختیار، ایک پاور ہوتا ہے، تو بندہ سامنے والے چپ کر جاتا ہے. لیکن وہ چیز اپنی جگہ پر بہرحال وہ باقی ہے. جو ہی اس کو سازگار ماحول ملے گا، آپ نیچے جائیں گے، وہ اوپر آئے گا. اور جب وہ اوپر آئے گا اور اگر اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھی ہو تو پھر وہ آپ کا جوس نکالے گا. ٹھیک ہے، بات اگر افہام و تفہیم سے کر لی جائے، سامنے والے کو اپنی بات سمجھا دی جائے. جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے ذمہ داران فرماتے ہیں، قبلہ ایرانی شورا، بھئی یا سمجھ لیں یا سمجھا دیں، تیسری بات کوئی نہیں. ہٹ دھرمی تو ہمارے ہاں ہے ہی کوئی نہیں. یہ بھی انداز اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، گھر میں لے کر آئیں، بات سنیں، سامنے والے کو سمجھائیں، بتائیں، تو انشاءاللہ یہ جو جھگڑوں کی بنیاد سبحان بھی بنتی ہے، یہ بھی اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے. جس کو دبایا جا رہا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار وہ بیج ہوتا ہے، اب جتنا دباتے ہیں نا اس کو، بیج نے تو پھوٹ کے اوپر ہی آنا ہے. تو کیوں نہ پھر آپ ون لوز لوز ون، یہ 3 سچویشن ہوتی ہے نا، ون دونوں جیت جائیں. ایک ون لوز، ایک لوز ایک ون، ایک لوز ون ایک لوز ون، میں لوز اور آپ ون. اب یہ آرگومنٹس کا طریقہ ہے. اب دیکھیں کاروباری بحث ہوتی ہے، کبھی کبھار آپ کسی بڑی کاروباری بحث میں دیکھیں بہت انٹینسیفائی ہو جاتی ہے، یعنی ایک ریٹ کے اوپر بات انٹینسیفائی ہو جاتی ہے. لیکن تاجر کا گر ہوتا ہے، وہ اس کو پتا ہوتا ہے ریٹ میں نے اس ریٹ سے نہیں نیچے دینا. وہ پھر آہستہ آہستہ دیکھ کے گاہک کا مزاج کچھ پیاری بات کر کے کچھ کر کے آتا ہے. تو تاجر کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا
ایک مطلب اسپیکر بن سکتا ہے کہ اس کے پاس بولنے کا فن ہوتا ہے, وہ اپنے گاہک سے بات کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے بیسٹ از ون ون. دنیا میں جو لوگ ڈپلومیٹ بنتے ہیں نا, جو کہ دوسرے ملکوں میں جا کے سفیر بنتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ عام بندہ ہوتا ہے؟ سی ایس ایس کے ٹاپرز جاتے ہیں وہاں پہ, یعنی اس بندے کی تربیت ہوتی ہے اتنی دیر تک, اس نے ملک کو لڑوا دینا وہاں جا کے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر دے گا, اس کے ملنے پر پابندی ہوتی ہے, اس کو اس نئے ملک میں جا کے ہر ایک سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. پارٹیز میں اپنے آپ کو پبلسائز کرنے کا پورا کوڈ آف کنڈکٹ لکھا ہوتا ہے ان کا, کیا بات کرنی ہے. آپ نوٹ کر کے دیکھیں, اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی ہوتی, مسکرا کے بات کرے گا. کوئی بڑی سخت بات بھی کرنی ہے, اس کے اوپر 6 یوفیمزم کہتے ہیں انگلش میں اس کو, یوفیمزم, گولی کے اندر جو ہے وہ کڑوی چیز رکھ کے, شوگر کوٹڈ رکھ کے اس کو دے گا, کہ تاکہ اس کا ملک ہے نا پورا وہ نمائندگی کر رہا ہے. تو ہمیشہ ون ون سچویشن, جب اٹھے دونوں جیتے ہوں کسی نہ کسی لیول پہ. یہ نہ ہو کہ اس کو ہرائیں. لیکن وہی بات جو آپ کی ہے, یہ ہے بڑا مشکل. اگلے کو تو مطلب اللہ کا خوف ہی ہوگا اس میں, تو وہ روکے گا. ورنہ جیسے کہتے ہیں منہ پہ بولنے والوں کے دل صاف ہوتے ہیں, کیا فائدہ تمہارے دل کی ایسی صفائی کا جو تمہارے اگلے کے دل کے نشتر اور اگلے کے دل کو تباہ کر جائے. تمہیں سچ بولنا بھی نہیں کبھی آتا. یقین کریں کبھی کبھار سچ بولتا ہے نا بندہ, ہوتا سچ ہے لیکن ذلیل کر دیتا ہے اگلے کو. سچ بولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, تو اس کو تباہ تو نہ کریں, اس کی اصلاح کریں, اس کو سمجھائیں. سچ بولیں, ذلیل نہ کریں. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. آپ اس کو کبھی کبھار یوں کر دیتے, بیچارہ اگلی دفعہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا. اس کو سمجھا دے آرام سے, بڑے بہترین بات ہو جائے گی. مدینہ کیا بات. آخری بات جی بابا جی نے بتائی تھی, وہ تھی ایکسپٹنس از لبریشن. مان لو آزاد ہو جاؤ گے, راضی با رضا. مان لو آزاد ہو جاؤ گے. تمہارے یہ کہنے سے کہ جی فلاں بڑا ان پڑھ ہے, بدتمیز ہے, اس کے پاس اتنی بڑی جیپ ہے, میں تو اتنا اچھا ہوں, پڑھا لکھا ہوں, میرے پاس صرف سائیکل ہے, اس کی جیپ تمہارے پاس نہیں جانی ہے کہہ کے. وہ بندہ یقین کرے بڑا خوش نصیب ہے جو کہ راضی ہے کہ میرے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا, میں اس پہ ہی راضی ہوں. اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا رہے. یقین کریں زندگی گزارنے کا یہ بڑا پیارا طریقہ ہے. آج فیس بک نے یا ان چیزوں نے نا اس کو ختم کر دیا. ریسرچ پڑھی میں نے باقاعدہ کہ آج کے دور میں حقیقی خوشی کا مفہوم ہی گم گیا ہے. ہمارے نوجوان جو کہ وہ کہہ رہا تھا بچے کا فوکس کیسے رکھنا ہے, وہ بچے کو آپ لے لیں اس کے ہاتھ سے موبائل, وہ بیچارہ دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے, اتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کیسے اس کو افورڈ کرے گا. تو کوشش یہ کریں کہ راضی با رضا رہیں, شکر کا کلمہ ہمیشہ منہ سے نکالیں. انشاءاللہ شکر مزید چیزوں کی جگہ پیدا کر دیتا ہے. آپ شکر کریں گے, جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ رہیں گی, اور مزید چیزیں بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی. شکر کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, انسان بالکل آسانی کے ساتھ زندہ رہتا ہے. نعمت کا شکر کرے, اللہ نے ماں باپ عطا فرمائے, شکر کرے اپنے بہن بھائیوں کا, شکر کریں جو خوشی آپ کو ملی, شکر کریں آج کے دن کا, اور وہ ساری چیزیں جو آج کے دن تک لائیں آپ کو. شکر کریں اپنے اساتذہ کا, شکر کریں, ایڈوانس میں شکر کر دیں جو کل آنا ہے آپ کو. نعمتوں کو دیکھیں, کچھ نہ کچھ شکر کے لیے مل جائے گا آپ کو. ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح. صبح اٹھ کے شکر ادا کریں جو سورج نکل رہا ہے, شکر ادا کریں جو کھانا مل رہا ہے, شکر ادا کریں جو رات کو آپ سو رہے ہیں. مجھے بتائیے شکر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. شکر کریں اس بات کا کہ آپ بول رہے ہیں. ایک بندہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ ناک کے اوپر یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جو ہلکا ہلکا گیلا گیلا ملتا ہے, یہ سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں جو تیل ایک خارج کرتے ہیں. سیبیشیس گلینڈز, یہ ناک کے اوپر ہمیشہ آپ کو تیل تیل ملے گا. سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں جو پسینہ خارج کرتے ہیں. جب کسی کی مصنوعی جلد لگائی جاتی ہے نا, تو یہ گلینڈز نہیں ہوتے, پھر ساری زندگی اس کو مصنوعی تیل لگانا پڑتا ہے. اگر یہ تیل نہیں نہ ہوگا تو پھر آپ کی جلد کریک کے ساتھ پھٹ جائے گی. تو اس تیل کا شکر ادا کریں. ایک بندے کے یہ پٹھے کمزور ہو گئے تو اس کی آنکھ ہی بند نہیں ہوتی تھی, اس کی آنکھ جو تھی کھلتی نہیں تھی. اس نے یہاں کو ٹیپ سی لگا لی, خراب روپیہ تھا پاس. اس نے کہا کیا چاہتے ہو خراب روپے؟ میں کہا خراب روپے لے لو اور مہربانی مجھے یہ پٹھوں کی مضبوطی دے دو. تو شکر ادا کریں کہ آپ کے پٹھے یہ مضبوط ہے. 3.60 کروڑ افراد اس وقت آنکھوں سے محروم ہے دنیا میں. شکر ادا کریں اگر آپ کی آنکھیں ہیں. ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے, آپ کا نہیں کاٹا گیا. شکر ادا کریں اس بات کے اوپر. مجھے بتائیے کتنی لسٹ بناؤں میں شکر کی. تھینک یو, گریٹیٹیوڈ, اٹ ول فل یور لائف. یہ شکر آپ کی زندگی کو بھر دے گا. یہ آپ کی ایک ڈش کو دسترخوان میں اور دعوت میں تبدیل کر دے گا. یہ آپ کے مکان کو گھر بنا دے گا. یہ شکر آپ کے اجنبی کو آپ کا دوست بنا دے گا. اٹ ول برنگ دا فلنس ان یور لائف. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے شکر کے موضوع پر. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے, اپنا ذکر کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا اعتراف کرنے کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور کفران نعمت سے، نعمتوں کی ناشکری سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام. پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب. قربان تجھ پر جان یتیم، قربان تجھ پر جان یتیم. تم پر تصدق عالم تمام، تم پر تصدق عالم تمام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. ذکر